رحمت نے جب اٹھ گئے محبوب خدا دار فنا سے، جب اٹھ گئے محبوب خدا دار فنا سے، ماتم کی صدا آنے لگی ارض و سما سے، سر پیٹتے تھے احمد مرسل کے نواز سے، ایک تہلکہ تھا فاطمہ زہرا کی بکا سے، نہ رات کو نہ دن کو بکا کرتی تھی زہرا، بابا کے لیے پیٹ کے سر روتی تھی زہرا، بابا کے لیے پیٹ کے سر روتی تھی زہرا، چلاتی تھی ہے میرے بابا میرے بابا، تنگ آئے ہیں اس رونے سے ہم سائے زہرا، حیدر سے کیا فاطمہ کے رونے کا شکوہ، نیند اڑ گئی زہرا سے یہ کہہ دیجئے آقا، یا دل کو بکا کیجئے یا روئے شب، رونے سے شب و روز کے تکلیف ہے سب، رونے سے شب و روز کے تکلیف ہے سب، فرزند کو پھر فاطمہ زہرا نے بلایا، چھاتی سے لگایا کبھی سینے سے لگایا، یا لائے کبھی بوئے لیے اور سنایا، بالائے جبھی بوسے لیے اور یہ سنایا، لو پیاروں کی ہنگام جدائی کا بایا، اب تم سے جدا ہوتی بطول ادرا ہے، یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا، یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا، حیدر سے کہا ان کو نہ پہنچائے کوئی ایذا، یہ ہے میرے پیارے کبھی ان کو نہ گھڑکنا، اور آپ سے ایک عرض یہ اب کرتی ہے زہرا، پڑھیو میرے مردے پہ نماز اے میرے مولا، اور قدم ان دونوں کی تڑپائیو ساتھ، بچوں کو میری قبر پہ تم لائیو ساتھ، بچوں کو میری قبر پہ تم لائیو ساتھ، نازک ہے میرا دل کا یہ معلوم ہے مولا، ہر بات میں بے ساختہ رو دیتا ہے چھوٹا، ہر خوف الٹ جائے نہ سینے میں کلیجا، تم اس کو میرے مردے پہ بھی رونے نہ دینا، سب گود میں لے مرتبہ قرآن کا سماج کا، اور کہ نہ کوئی ابھی سے بن ماں کا سماج کا، اور کہ نہ کوئی ابھی سے بن ماں کا سماج، یہ کہہ کے کیا بند درے حجرہ سب مرد کلان کے رونے لگے آواز سنی کلمہ طیب کی برآ، پھر کچھ نہ
सदाई कहा सबने रोका, रहमत हुई बस आज रसूले अरबी की, लो उठ गई दुनिया से निशानी भी नबी की, लो उठ गई दुनिया से निशानी भी नबी की। अलक़िस्सा वो दिन मातम ज़हरा में जो गोज़ा, शब आए खुले गेसुओं से देने को पोसा, हैदर ने किया गुस्ल का सामान मुहैया, मासूम के एक हाथ में जो जख्म लगा था, दस्त बतौला खमीदा नजर आया, ये देखते ही मुंह को अली का जिगर आया, ये देखते ही मुंह को अली के जिगर आया। लहला के जो कफनाने लगे मैयत ज़हरा, ज़ैनब ने कहा हाथों से सर पीट के अपना, अम्मा का मेरे हाथ तो सीधा करो बाबा, वो रो के पुकारे ये खमीदा ही रहेगा, ताबूत में फिर मैयत ज़हरा को लिटा, सबसे कहा लो बीवियों रुख़सत करो आका, सबसे कहा लो बीवियों रुख़सत करो आका, कहते थे अली फातिमा के मुर्दे से ये बात, बस फातिमा बस हो चुकी बेटों से मुलाकात, गर्दनों की गर्दन से जुदा कीजिए आप, रुख़सत भी हुआ ज़िंदगा और मुर्दे का क्या साथ, रुख़सत भी हुआ अब ज़िंदों का मुर्दे का क्या साथ, चलने में मुसाफिर के ये देरी नहीं होती, मैयत से सदाई की सेरी नहीं होती, मैयत से सदाई की सेरी नहीं होती। साहब मेरे बच्चों को छुड़ाओ न खुदा, खातिर से मेरी देर करो और गवारा, होएगा मेरी रूह पे एहसान तुम्हारा, बच्चों से ज्यादा मुझे कोई नहीं प्यारा, बच्चों से ज्यादा मुझे कोई नहीं प्यारा, मासूम सितंबर में बिछड़ जाएगी ज़हरा, दिल काहे को यूं सीने से लिपटाएगी ज़हरा। अभी भी जो मजलिस का सुखाने जल्दी से बाकायदा हो चुका है। अब पेश खाली का दौर चालू हो जा रहा है। मैं 4 विषयों से मैं दावत दूंगा, 4 विषय पर खास समाप्त फरमाइएगा। बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदम की खाक को शाहे ज़मन मिले, बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदम की खाक को शाहे ज़मन मिले। तो उलझे हुए हैं लोग अभी 3-4 में, हम खुश नसीब हैं कि हमें पंजतन मिले, हम खुश नसीब हैं कि हमें पंजतन मिले। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ बहुत ही जनाब मोनी तशरीफ लाए और अपना कलाम सामईन की
عادت ہوئی خراب طریقہ بدل گیا. دیکھیے کہ عادت ہوئی خراب طریقہ بدل گیا. اتنا غرور آیا کہ لہجہ بدل گیا. کہ عادت ہوئی خراب طریقہ بدل گیا. اتنا غرور آیا کہ لہجہ بدل گیا. اور فرش عذاب پہ جو ہے ملے گی اسے نجات. کہ فرش عذاب پہ جو ہے ملے گی اسے نجات. اے نوح اب تمہارا سفینہ بدل گیا. کہ اے نوح اب تمہارا سفینہ بدل گیا. ایک صلوات قرآن کے وارثوں کی یہ پہچان بن گئی. نکلی جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئی. نکلی جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئی. اور حکم خدا سے چومے قدم سیدہ کے جب. کہ حکم خدا سے چومے قدم سیدہ کے جب بنجر زمین عرب کی گلستان بن گئی. بنجر زمین عرب کی گلستان بن گئی. اور اس میں دیکھیے قافیہ جو ہے وہ کرپان جو سکھ ایک چھوٹی سی تلوار میں چلتے ہیں اس کے بدرخواست دیکھیں کہ بنجر زمین عرب کی گلستان بن گئی. اور ایک غاصب فدق کا شکم چاک ہو گیا. کہ ایک غاصب فدق کا شکم چاک ہو گیا. زہرا کی بددعا تھی جو کرپان بن گئی. کہ زہرا کی بددعا تھی جو کرپان بن گئی. اور فرش غم حسین کی تاثیر دیکھیے. فرش غم حسین کی تاثیر دیکھیے. زہرا غریب کھانے پہ مہمان بن گئی. فرش غم حسین کی تاثیر دیکھیے. فرش غم حسین کی تاثیر دیکھیے. زہرا غریب کھانے پہ مہمان بن گئی. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ دروازے بطول جلانے جو آئی تھی. کہ دروازے بطول جلانے جو آئی تھی وہ قوم کس طرح سے مسلمان بن گئی. کہ وہ قوم کس طرح سے مسلمان بن گئی. اور اوڑھی ردائے فاطمہ جس دم رسول نے. کہ اوڑھی ردائے فاطمہ جس دم رسول نے. قرآن رسول فاطمہ جزدان بن گئی. کہ قرآن رسول فاطمہ جزدان بن گئی. سلوات یہ تھے آپ کے درمیان جو بہترین کلام آپ کے درمیان پیش کر رہے تھے. میں چند شعر سے گزارش کروں گا. محترم مولانا آصف عثمانی صاحب بطور خاص سماعت فرمائیے گا. در حسین سے آ کر نجات لے جائے. در حسین سے آ کر نجات لے جائے. علی کے لال سے کل کائنات لے جائے. در حسین سے آ کر نجات لے جائے. علی کے لال سے کل کائنات لے جائے. جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے. جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ. جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے. یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے. یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو. یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے. آئیے میں انہیں بھی رسایا گزارش کر رہا ہوں مولانا سید آصف عثمانی صاحب تشریف لائے اور اپنا کلام سامعین کے قلوب کو مستفید فرمائیں. بلند ترین صلوات سے استقبال کریں. محمد
کلام حق کا ترانہ سلام کرتا ہے، عبادتوں کا خزانہ سلام کرتا ہے۔ کلام حق کا ترانہ سلام کرتا ہے، عبادتوں کا خزانہ سلام کرتا ہے۔ قسم خدا کی اٹھاتا ہوں جس گھڑی تسبیح، ہر ایک زہرہ کو دانا سلام کرتا ہے، ہر ایک زہرہ کو دانا سلام کرتا ہے۔ قسم خدا کی اٹھاتا ہوں جس گھڑی تسبیح، ہر ایک زہرہ کو دانا سلام کرتا ہے۔ ابو طالب کا آنگن پنجتن کا گاہوارہ ہے، ابو طالب کا آنگن پنجتن کا گاہوارہ ہے، اسی آب و ہوا میں وقت فضا نے گزارا ہے۔ وہ معلوم کرے جنہیں جناب فضا کی عظمت نہیں معلوم، بعد میں جناب سیدہ کی عظمت وہ معلوم کرے، پہلے جناب فضا کی عظمت کا اندازہ لگائے کہ جناب فضا کسے کہتے ہیں۔ ابو طالب کا آنگن پنجتن کا گاہوارہ ہے، اسی آب و ہوا میں وقت فضا نے گزارا ہے۔ ارے قصیدہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو بی بی فضا کا، انہیں زہرا کے شہزادوں نے ماں کہہ کر پکارا ہے، انہیں زہرا کے شہزادوں نے ماں کہہ کر پکارا ہے۔ قصیدہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو بی بی فضا کا، یہ مفتی مجلس و ماتم پہ جو فتویٰ لگاتا ہے، یہ مفتی مجلس و ماتم پہ جو فتویٰ لگاتا ہے، حقیقت میں یہ اپنا لاپتہ شجرہ بتاتا ہے۔ یہ مفتی مجلس و ماتم پہ جو فتویٰ لگاتا ہے، حقیقت میں یہ اپنا لاپتہ شجرہ بتاتا ہے۔ اسے ہنس کر کے میثم اور ابو ذر داد دیتے ہیں، سر مجلس سے اٹھ کے نعرہ حیدر لگاتا ہے۔ اسے ہنس کر کے میثم، اسے ہنس کر کے میثم دیتے ہیں، سرے مجلس چھوٹ کے نعرہ حیدر لگاتا ہے۔ بہت ہوتے ہیں چچا، بہت ہوتے ہیں اس سے خوش پیمبر اور علی زہرا، بہت ہوتے ہیں اس سے خوش پیمبر اور علی زہرا۔ ارے جو شیخ کی یاد میں ایک پیاسے کو پانی پلاتا ہے، جو شیخ کی یاد میں ایک پیاسے کو پانی پلاتا ہے، بہت ہوتے ہیں اس سے خوش پیمبر اور علی زہرا، جو شیخ کی یاد میں ایک پیاسے کو پانی پلاتا ہے۔ ارے فرشتے تک در زہرا پہ آ کر کے بھی یاسف، فرشتے تک در زہرا پہ آ کر کے بھی یاسف، کوئی جھولا جھلاتا ہے کوئی چکی چلاتا ہے، کوئی جھولا جھلاتا ہے کوئی چکی چلاتا ہے۔ فرشتے تک در زہرا پہ آ کر کے بھی یاسف، کوئی جھولا جھلاتا ہے کوئی چکی چلاتا ہے۔ درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا، ذرا ماحول بنا، درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا، علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا۔ درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا، علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا۔ خلاف فرش عزا آندھیا چلا کے دکھا، ارے بہت چراغ بجھائے کوئی جلا کے دکھا، بہت چراغ بجھائے کوئی جلا کے دکھا۔ خلاف فرش عزا آندھیا چلا کے دکھا، بہت چراغ بجھائے کوئی جلا کے دکھا۔ ارے تو کہہ رہا ہے کہ میرا لہو حلالی ہے، علی کے نام کا نعرہ ذرا لگا کے دکھا، علی کے نام کا نعرہ ذرا لگا کے دکھا۔ خلاف فرش عزا آندھیا چلا کے دکھا، بہت چراغ بجھائے کوئی جلا کے دکھا۔ تو کہہ رہا تھا کہ میرا لہو حلالی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میرا لہو حلالی ہے، علی کے نام کا نعرہ ذرا لگا کے دکھا۔ تبسم علی اصغر نے ہرملہ سے کہا، تبسم علی اصغر نے ہرملہ سے کہا، اگر ہے مرد کی اولاد تو ہرا کے دکھا۔ اللہ اکبر۔ تبسم علی اصغر نے ہرملہ سے کہا، اگر ہے مرد کی اولاد تو ہرا کے دکھا۔ ارے میں تیری جیت کا اعلان کر کے جاؤں گا، میں تیری جیت کا اعلان کر کے جاؤں گا، تو مسکرا کے دکھا اور مجھے رلا کے دکھا، تو مسکرا کے دکھا اور مجھے ہرا کے دکھا، تو مسکرا کے دکھا اور مجھے رلا کے دکھا۔ میں تیری جیت کا اعلان کر کے جاؤں گا،
تو مسکرا کے دکھا اور مجھے رلا کے دکھا. ایک مطلب 2-3 شعر آپ کی ذہن میں تمام مل کر بہت زیادہ سوال کریں. اللہ کے فتح خیبر کے لیے دستے ہی درکار ہے. جھوٹ سے نفرت ہے ہم کو, سچ سے ہم کو پیار ہے. جھوٹ سے نفرت ہے ہم کو, سچ سے ہم کو پیار ہے. ارے ہم علی والوں کا دنیا میں یہی معیار ہے. جھوٹ سے نفرت ہے ہم کو, سچ سے ہم کو پیار ہے. ہم علی والوں کا دنیا میں یہی معیار ہے. اس کو مت بھولو, یہ حکم احمد مختار ہے. عشق حیدر سے نہیں تو زندگی بیکار ہے. عشق حیدر سے نہیں تو زندگی بیکار ہے. اس کو مت بھولو, یہ حکم احمد مختار ہے. عشق حیدر سے نہیں تو زندگی بیکار ہے. نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے شہ نے یہ کہا, اے یزید بے حیا انکار تھا انکار ہے. اے یزید بے حیا انکار تھا انکار ہے. اے یزید بے حیا انکار تھا انکار ہے. ارے آدھا مرحب اس طرف اور آدھا مرحب اس طرف. تیز حیدر کا بھی کتنا منصفانہ وار ہے. تیز حیدر کا بھی کتنا منصفانہ وار ہے. دیکھ کے مرحب کے ٹکڑے بولی مرحب کی بہن. دیکھ کے مرحب کے ٹکڑے بولی مرحب کی بہن. مارنے والا بھی تجھ کو صاحب کردار ہے. مارنے والا بھی تجھ کو صاحب کردار ہے. روضہ زہرا تجھے تعمیر کرنے کے لیے, روضہ زہرا تجھے تعمیر کرنے کے لیے ایک علم بے چین ہے بیتاب ایک تلوار ہے. ایک علم بے چین ہے بیتاب ایک تلوار ہے. روضہ زہرا تجھے تعمیر کرنے کے لیے ایک علم بے چین ہے بیتاب ایک تلوار ہے. اپنے روزے پر بلا لو اپنے آصف کو امام. اپنے روزے پر بلا لو اپنے آصف کو امام. مجھ کو بھی دنیا کہے مولا کا یہ زوار ہے. مجھ کو بھی دنیا کہے مولا کا یہ زوار ہے. مل کر بہت آپ کے درمیان جناب آصف اسوانی صاحب, میں اگلے شاعر کا آواز دینے سے قبل چند شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے. مولوی صاحب بطور خاص, راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے. زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے. زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے. بیٹی ہوں پیغمبر کی رسالت بھی میری ہے. بیٹی ہوں پیغمبر کی رسالت بھی میری ہے. زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے. زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے. نادا ہے بہت باغ فدق چھیننے والے, بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے. بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے. آئیے میں انہی مصروں سے رسایا گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت محترم جناب اجمل کنتوری صاحب سے تشریف لائے اور اپنا کلام سامعین کے قلوب کو مصفی فرمائے. بلند ترین صلوات سے استقبال کریں. ظلم باقی ہے تو شمشیر ابھی باقی ہے اور منقطع سلسلہ درس نہ ہو جائے کہیں. منقطع سلسلہ درس نہ ہو جائے کہیں, اس لیے مجلس شبیر ابھی باقی ہے. منقطع سلسلہ درس نہ ہو جائے کہیں, اس لیے مجلس شبیر ابھی باقی ہے. اور
ترجمان تھا وہ، زمین پہ رہتے ہوئے فخر آسمان تھا وہ، زمین پہ رہتے ہوئے فخر آسمان تھا وہ۔ اب شعر سماعت فرمائے یہاں سے کہ خدا کے نور سے احمد کی گفتگو کے لیے خدا کے نور سے احمد کی گفتگو کے لیے تکلمات میں دونوں کے درمیان تھا وہ، تکلمات میں دونوں کے درمیان تھا وہ۔ اور بطور خاص شعر سماعت فرمائیں کہ وہ سخت اتنا کہ پتھر پہ نصب کر دے علم، کیا کہنا، واہ واہ واہ، وہ سخت اتنا کہ پتھر پہ نصب کر دے علم، مگر حضور خدا موم کی کمان تھا، مگر حضور خدا موم کی کمان تھا وہ۔ اور ہر ایک لمحہ نظر تھی خدا کی مرضی پر، ہر ایک لمحہ نظر تھی خدا کی مرضی پر، مصیبتوں میں بھی مصروف امتحان تھا وہ، مصیبتوں میں بھی مصروف امتحان تھا وہ۔ اور مقطع حضرت خدمت ہے کہ اسی لیے تو علی پر یقین ہے اجمل، اسی لیے تو علی پر یقین ہے اجمل، پیغمبران خدا پر بھی مہربان تھا وہ، پیغمبران خدا پر بھی مہربان تھا وہ۔ ایک سلوات ارشاد بس کرتا ہوں کہ وہ صنف جس کا نبی احترام کرتے ہیں، وہ صنف جس کا، مولانا تشریف لائیں آگے، ایک سلوات وہ صنف جس کا نبی احترام کرتے ہیں، چلو اسی کی ثنا صبح و شام کرتے ہیں، چلو اسی کی ثنا صبح و شام کرتے ہیں۔ اب شعر سماعت فرمائیں کہ تخیلات میں روشن ہیں عصمتوں کے حروف، تخیلات میں روشن ہیں عصمتوں کے حروف، ستارے قصر سحر میں قیام کرتے ہیں، ستارے قصر سحر میں قیام کرتے ہیں، اور پلک جھپکنے سے ظلمت کے ابر چھٹنے لگے، پلک جھپکنے سے ظلمت کے ابر چھٹنے لگے، میرے چراغ ہواؤں کا کام کرتے ہیں، پلک جھپکنے سے ظلمت کے ابر چھٹنے لگے، میرے چراغ ہواؤں کا کام کرتے ہیں، اور دیار نفس میں زہرا کی معرفت کے سبب، دیار نفس میں زہرا کی معرفت کے سبب ثبات صبر کا قائم نظام کرتے ہیں، ثبات صبر کا قائم نظام کرتے ہیں۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ خلاف رجس فقط نام فاطمہ لکھ کر، خلاف رجس فقط نام فاطمہ لکھ کر ہم ایک لفظ میں قصہ تمام کرتے ہیں، ہم ایک لفظ میں قصہ تمام کرتے ہیں۔ اور شعر دیکھیں کہ درے بطول پہ آئے ہیں روٹیاں لینے، درے بطول پہ آئے ہیں روٹیاں لینے، تو کیا ملک بھی فلک پر کام کرتے ہیں، ملک بھی فلک پر کام کرتے ہیں، اور سمجھنے لگتے ہیں خود کو طبیب زخم جگر، سمجھنے لگتے ہیں خود کو طبیب زخم جگر، تمہارے غم کو جب آنکھوں کے نام کرتے ہیں، تمہارے غم کو جب آنکھوں کے نام کرتے ہیں، اور بہا کے اشک غم فاطمہ میں مثل گہر، بہا کے اشک غم فاطمہ میں مثل گہر، ہم آخرت کے لیے انتظام کرتے ہیں، ہم آخرت کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ اور جو لوگ جیتے ہیں زہرا کی معرفت کے بغیر، جو لوگ جیتے ہیں زہرا کی معرفت کے بغیر، وہ اپنی روح پہ سانسیں حرام کرتے ہیں، وہ اپنی روح پہ سانسیں حرام کرتے ہیں۔ اور
दो शेर और समाप्त फरमा ले कि वो दर जलाया गया जिस पे इज़्न लेने को, वो दर जलाया गया जिस पे इज़्न लेने को मलाइका भी ठहर कर कलाम करते हैं, मलाइका भी ठहर कर कलाम करते हैं। और मक्का हाज़िर खिदमत है कि दुरूद जिस पे फरिश्ते पढ़े दुरूद अजमल, दुरूद जिस पे फरिश्ते पढ़े दुरूद अजमल, सलाम जिसको पैगंबर सलाम करते हैं, सलाम जिसको पैगंबर सलाम करते हैं। یہ تھے آپ کے درمیان محترم جناب اجمل کی بندی صاحب۔ آخری مدعا ہے اہل بیت کو آواز دینے سے پہلے چند شعر عزا خانہ کے حوالے سے بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے، حضرت شبیر کا کنبہ عزا خانے میں ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے، حضرت شبیر کا کنبہ عزا خانے میں ہے، حضرت شبیر کا کنبہ عزا خانے میں ہے۔ فرمولا کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا، ہاں مگر بیشیر کا جھولا عزا خانے میں ہے۔ فرمولا کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا، ہاں مگر بیشیر کا جھولا عزا خانے میں ہے۔ اس لیے عباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات، علقمہ کو ڈر ہے مشیزہ عزا خانے میں ہے۔ اس لیے عباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات، علقمہ کو ڈر ہے مشیزہ عزا خانے میں ہے۔ زری ہے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا، ہے زری ہے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا، اس کا مطلب آج بھی فضا عزا خانے میں ہے، اس کا مطلب آج بھی فضا عزا خانے میں ہے۔ ایک بلند ترین صلوات خدمت علی زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے۔ نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے۔ نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے۔ فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے۔ فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے۔ آئیے میں انہی میں سے زیر سایہ گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت محترم جناب ڈاکٹر رضا نورانی صاحب تشریف لائے اور اپنا کلام آپ کے درمیان پیش کریں، بلند ترین صلوات سے استقبال کریں۔ حاضر کیا ہے کہ ذکر جری میں کھول رہا ہوں لبوں کو میں، ذکر جری میں کھول رہا ہوں لبوں کو میں، یارم مجھے سلیقہ گفتار چاہیے۔ ذکر جری میں کھول رہا ہوں لبوں کو میں، یارم مجھے سلیقہ گفتار چاہیے، اور کرنا ہے مجھ کو مدح علمدار کربلا، جو لفظ چاہیے وہ وفادار۔ ذکر جری میں کھول رہا ہوں لبوں کو میں، یارم مجھے سلیقہ گفتار چاہیے، اور کرنا ہے مجھ کو مدح علمدار کربلا، جو لفظ چاہیے وہ وفادار چاہیے۔ اور تعریف کریں اور حاضر کر رہا ہوں، اور یہ اعتزازات یہ اصغر علیہ السلام کے بزبان علی اصغر علیہ السلام ہیں، چاروں مصرے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ دیکھیں گے
کہ مجھ سے پوچھے نہ کوئی میرے تبسم کا سبب، مجھ سے پوچھے نہ کوئی میرے تبسم کا سبب، مجھ کو دیکھا تو ستمگر سے چھری چھوٹ گئی۔ مجھ سے پوچھے نہ کوئی میرے تبسم کا سبب، مجھ کو دیکھا تو ستمگر سے چھری چھوٹ گئی، اور جن کے ہاتھوں میں کمانیں بھی تھیں تلواریں بھی، ان کو روتے ہوئے دیکھا تو ہنسی چھوٹ گئی۔ دیکھے گا انصار حسین کا جذبہ اور ان کے متعلق یہ مسئلہ ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ موت کے شہر میں جینے کی ادا ڈھونڈتے ہیں، موت کے شہر میں موت کے شہر میں جینے کی ادا ڈھونڈتے ہیں، ایسے بے خوف دیے ہیں کہ ہوا ڈھونڈتے ہیں، ایسے بے خوف دیے ہیں کہ ہوا ڈھونڈتے ہیں، موت کے شہر میں جینے کی ادا ڈھونڈتے ہیں، ایسے بے خوف دیے ہیں کہ ہوا ڈھونڈتے ہیں، وہ ابر اٹھ اٹھ کے سرے عرش یہ کیا ڈھونڈتے ہیں، ابر اٹھ اٹھ کے سرے عرش یہ کیا ڈھونڈتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پیاسوں کا پتہ ڈھونڈتے ہیں، ابر اٹھ اٹھ کے سرے عرش یہ کیا ڈھونڈتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پیاسوں کا پتہ ڈھونڈتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پیاسوں کا پتہ ڈھونڈتے ہیں، اور ان کی عظمت کے مطابق تو نہیں کوئی خیال، ان کی عظمت کے مطابق تو نہیں کوئی خیال، پھر بھی ہم ندرت الفاظ ثنا ڈھونڈتے ہیں، پھر بھی ہم ندرت الفاظ ثنا ڈھونڈتے ہیں، اور میرے لمحائے ثنا کرتے ہیں تسبیح تیری، سنیے گا کہ میرے لمحائے ثنا کرتے ہیں تسبیح تیری، اور سجدے تیرا نقش کفے پا ڈھونڈتے ہیں، اور سجدے تیرا نقش کفے پا ڈھونڈتے ہیں، اور سجدے تیرا نقش کفے پا ڈھونڈتے ہیں، اور مجھے حاضر کرو، آپ تمامی حضرات کی طرف سے یہ حاضر کرو کہ دور ہوں گے غم سرور سے تو مر جائیں گے، دور ہوں گے غم سرور سے تو مر جائیں گے، ہم عزادار ہیں ہم فرش عزا، ہم عزادار ہیں ہم فرش عزا ڈھونڈتے ہیں، ہم عزادار ہیں ہم فرش عزا ڈھونڈتے ہیں، ہم عزادار ہیں ہم فرش عزا ڈھونڈتے ہیں۔ اور ایک ہمیں دو مرتبہ مولا نے بلایا، طلب کیا کربلا مولا کی زیارت کے لیے۔ پہلی مرتبہ بڑا سخت تجربہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ گئے تھے تو وہاں کھانوں کے بل لڑتے تھے، تو میں نے بہرحال یہ اس میں حاضر کر دیا ہے کہ نیتی کے لائق ہو، حاضر کرتا ہوں کہ کیسے زوار حسین ابن علی ہیں ہم لوگ، کیسے زوار حسین ابن علی ہیں ہم لوگ، کربلا جا کے بھی کھانوں میں مزہ ڈھونڈتے ہیں، کربلا جا کے بھی کھانوں میں مزہ ڈھونڈتے ہیں، کیسے زوار حسین ابن علی ہیں، کربلا جا کے بھی کھانوں میں مزہ ڈھونڈتے ہیں، کربلا جا کے بھی کھانوں میں مزہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور ایک مزے کا کافی اور سن لیجیے گا کہ توق و زنجیر محرم میں پہن کر ہم لوگ، توق و زنجیر محرم میں پہن کر ہم لوگ شدت درد کا تھوڑا سا مزہ ڈھونڈتے ہیں، شدت درد کا تھوڑا سا مزہ ڈھونڈتے ہیں،
शिद्दत दर्द का थोड़ा तो मजा ढूंढते हैं वासी के खुली जगह के समा तो क्या बोले कि दुश्मन दीन से हम करके रजा हुस्ने सलूक क्या ढूंढिएगा इतना ही कि दुश्मन दीन से हम करके रजा हुस्ने सलूक बेवफाओं में भी इम्कान वफा ढूंढते बेवफाओं में भी इम्कान वफा बेवफाओं में भी इम्कान वफा बेवफाओं में भी इम्कान वफा ढूंढते اور آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا کے استقبال میں چند سوروں کے حوالے سے بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے کربلا یہاں قبلہ نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے کربلا یہاں قبلہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ کربلائے معلیٰ تو وہ مصلی ہے کہ جس پہ عرش معلیٰ نماز پڑھتا ہے۔ یہ کربلائے معلیٰ تو وہ مصلی ہے کہ جس پہ عرش معلیٰ نماز پڑھتا ہے۔ کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے وہاں حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے، وہاں حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے وہاں حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے؟ حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے؟ حسین تو سر نیزہ نماز پڑھتا ہے۔ حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے؟ حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے؟ حسین تو سر نیزہ نماز پڑھتا ہے۔ ہے حکم رب کہ ابھی پشت سے ہٹے نہ حسین، ہے حکم رب کہ ابھی پشت سے ہٹے نہ حسین، میرے رسول کا سجدہ نماز پڑھتا ہے، میرے رسول کا سجدہ نماز پڑھتا ہے۔ علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی عزا، آخری شعر ہے، علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی عزا، نسب ہو ٹھیک تو چہرہ نماز پڑھتا ہے۔ علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی عزا، نسب ہو ٹھیک تو چہرہ نماز پڑھتا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے اس میں ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، ہنسے گی کھل کے سکینہ تیرے ظہور کے بعد، ہنسے گی کھل کے سکینہ تیرے ظہور کے بعد۔ ابھی تو اپنے بھی رکھتے ہیں انگلیاں منہ پر، ابھی تو اپنے بھی رکھتے ہیں انگلیاں منہ پر، کریں گے کھل کے تبرہ تیرے ظہور کے بعد، کریں گے کھل کے تبرہ تیرے ظہور کے بعد۔ علی نجف سے کہیں گے جیو میرے مہدی، علی نجف سے کہیں گے جیو میرے مہدی، نجف لگائے گا نعرہ تیرے ظہور کے بعد، نجف لگائے گا نعرہ تیرے ظہور کے بعد۔ وہ جس نے فاطمہ زہرا کا در جلایا تھا، جلایا جائے گا زندہ تیرے ظہور کے بعد، جلایا تھا، وہ جس نے فاطمہ زہرا کا در جلایا تھا، جلایا جائے گا زندہ تیرے ظہور کے بعد۔ آئیے میں انہی مسلوک سے رسایا حرف التماس لے کر گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت، خطیب شیریں صحبت، حجت الاسلام والمسلمین اعلی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب سے کہ وہ فروز ممبر ہوں اور اپنے پرفروز بیانات سے آپ مومنین کی قلوب کو مستفید فرمائیں۔ بلند ترین صلوات سے مولانا
خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال امام العصر والحجہ ان فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین بنت نبی محرم اسلام حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کی تاریخیں ہیں اور ایام ہیں، اور اسی مناسبت سے یہ مجلس ادا کی دو مناسبتوں کے درمیان ہم لوگ ہیں۔ 13 جمادی الاولیٰ بعض روایات کے مطابق نبی کی بیٹی کی شہادت کی تاریخ، اور بعض روایات کے مطابق آنے والی 3 جمادی ثانیہ یہ بنت نبی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے یہ تذکرہ ہے اور ذکر ہے، اور آپ لوگ بھی شورا کرام سے بہترین اشعار سماعت فرما رہے تھے۔ ہمارے محترم شعراء بھی معزز طلاب بھی کچھ دیر گفتگو حضرت زہرا کے سلسلے میں ہے، اور جو روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے اس روایت میں نبی کے آخری جانشین برحق حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ایک حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ امام نے فرمایا کہ انا فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کی پیغمبر کی بیٹی کے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ صدیقہ طاہرہ کے لیے ہمارے ان کی ذات گرامی میں ہمارے لیے اسوہ ہے، یعنی وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اور ان کا کردار و عمل ہمارے لیے پیغام ہے۔ اور بہرحال اس حوالے سے صرف ایک پہلو کو عرض کرنا ہے بنت نبی کی زندگی کے حوالے سے، ورنہ جب بھی ہم نبی کے عظیم الشان بیٹی کا تذکرہ کریں، بات کریں، ایک سب سے اہم پہلو آتا ہے کہ اس کی عظمت اور اہمیت ہے۔ اور دنیا میں اگر کوئی عظمتوں کے اعتبار سے اور کمالات کے اعتبار سے اور فضائل کے اعتبار سے ذات ہے تو پہلی ذات اپنی مرتبت حضرت محمد ذات گرامی ہے، اور جتنی زیادہ ختم مرتبت کی عظمتیں ہوں گی یا ان عظمتوں کا جب ہمیں احساس ہوگا اور ان کے فضائل و کمالات کو ہم سمجھیں گے، یا یہ کہوں کہ جتنا نبی کریم کی ہمیں معرفت ہوگی اتنا ہی جو جزء رسالت ہے اس کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خود نبی کریم کی زندگی اور آپ کے اعمال اور آپ کی احادیث گواہ ہیں کہ آپ نے قدم قدم پر اپنی بیٹی کی عظمت اور فضیلت کا اعلان کیا ہے۔ چونکہ حضرت زہرا کے حوالے سے گفتگو ہے اور بہت سے نوجوان اور ہمارے بچے بھی ہیں، لہذا بعض باتیں ان کے لیے اولاً اگر ہم بنت نبی کی سیرت اور زندگی کی بات کریں، چونکہ آئیڈیل کے حوالے سے میں نے ایک روایت پیش کی، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں اس سے بہتر خلاف آپ کی شخصیت کے بارے میں مختلف اعتبار سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور ایک پہلو ہے آپ کی عظمت کا اور آپ کے فضائل کا اور ایک آپ کے کمالات کا، اور دوسرا پہلو اس کے ساتھ ساتھ ہے جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہونے کا، یعنی آپ کا سیرت کا پہلو، کردار کا پہلو، عمل کا پہلو، یعنی ایک طرف خود ان کے
کمالات ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں، اور انہیں اللہ نے جو عظمت عطا کی ہے وہ ایک پہلو ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم حضرت زہرا کی عظمت اور فضیلت کو سمجھیں، ان سے معلوم کریں، اور ہمیں ان کی عظمت و فضیلت کے اعتبار سے معرفت ہے۔ یعنی ایک پہلو یہ ہمارے لیے ہے اور ایک مسلمان ہونے کے لیے واجب ہے۔ دوسرا پہلو بنت نبی کی زندگی کا وہ سیرت اور کردار کے حوالے سے، یعنی انہوں نے ہمارے سامنے نمونہ عمل پیش کیا ہے، انسانی نمونہ عمل کے طور پر ایک کردار پیش کیا ہے، اور اس بظاہر 18 سال میں پوری کائنات کے لیے وہ کام کیا ہے کہ جو آج بھی ہر انسان کو دعوت فکر دے رہا ہے اور دعوت عمل دے رہا ہے کہ اگر اپنے زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو نبی کی بیٹی کو کے کردار کو اپنے نگاہوں میں رکھو۔ تو دوسری چیز ہے کہ نبی کی بیٹی کا سیرت اور کردار اور عمل، البتہ اس سیرت و کردار کے حوالے سے بھی دو پہلو ہمارے لیے قابل توجہ ہے۔ پہلا پہلو آپ کا کہ ہم آپ کے کردار و عمل کے ذریعے سے حق اور باطل کو پہچان سکیں، یعنی ایک پہلو بنت نبی کی زندگی کا یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے کردار اور ان کے عمل کے ذریعے سے، یعنی جو انہوں نے کیا ہے اس کے ذریعے سے ہم حق اور باطل کو پہچان سکیں، یعنی خود ان کی معرفت اپنی جگہ پر ہے۔ دوسرا پہلو ہے کہ ان کی سیرت میں ہمارے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ آؤ نبی کی بیٹی کے ذریعے سے حق کو پہچانو، نبی کی بیٹی کے ذریعے سے باطل کو پہچان کر اپنے کو اس سے محفوظ رکھو، یعنی یہ بھی ایک پہلو ہے، یہ قابل توجہ ہے، یہ بھی ایک کہ حضرت زہرا ہمارے لیے نمونہ عمل اس عنوان سے ہے کہ ہم کو اپنے لیے معیار سمجھتے ہوئے حق و باطل کو پہچان سکیں۔ اور آخری پہلو ہے جو عرض کرنا ہے جناب سید کونین کا جو سیرت و کردار میں ہے، وہ ہمارے لیے ایک عملی پیغام ہے، یعنی بہت سی زندگی کے حوالے سے اور سیرت کے حوالے سے اور آج سماجی اعتبار سے بہت سے پیغامات ان کی زندگی میں، یعنی سیرت و کردار جو پیش کیا ہے صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے حق و باطل ہی کو پہچان لیں، نہیں، حق و باطل کو پہچاننا بھی ضروری ہے، اور حق و باطل کو صحیح اور غلط کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ضروری ہے۔ اور جب تک ہم صدیقہ طاہرہ کی زندگی کو نگاہوں میں رکھ کر اس راستے پر نہ چلیں جو ہمارے سامنے کردار پیش کیا ہے، اس وقت تک نہ تو ہم حق کے ماننے والے ہو سکتے ہیں اور نہ باطل کے پہچاننے والے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال باطل کو باطل کہہ دینا یہ کمال نہیں ہوتا، حق کو حق کہہ دینا کمال نہیں ہوتا ہے، حق کو حق کہہ دینے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جو کردار حق نے پیش کیا ہے وہ کردار بھی ہم اپنا رہے، اور باطل کو باطل کہہ دینا کمال نہیں ہے، باطل کو باطل کہہ کر اس کے کردار سے اپنے کو دور رکھ لینا یہ اصل کمال ہے۔ آج جو ہمارے ہاں علماء مراجع نے زور دیا ہے کہ ہم ازائے سید کائنات کی طرف توجہ دیں اور ازائے حضرت صدیقہ طاہرہ کو عملی طور پر اہمیت دے کر بجا لائیں، اس کا ایک پہلو صرف زبانی تذکرہ کر دینا نہیں ہے، صرف مجلسیں کر لینا نہیں ہے، صرف ارشادہ بچھا دینا نہیں ہے، بلکہ اس کردار کو نگاہوں میں رکھ کر اپنے سماج اور اپنے ماحول، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ یعنی اس نے ایک ہمارے سامنے کردار پیش کیا ہے کہ تم اپنی زندگی کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہو، تم اپنے سماج کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہو، تم اپنے درمیان سے کیسے برائیوں کو ختم کر سکتے ہو، اور بنت نبی نے اپنے زمانے کی برائیوں کے مقابلے میں قیام کر کے پیغام دیا ہے اگر تم حضرت زہرا کے کردار کو نگاہوں میں رکھو تو اپنے زمانے کی بھی ہر برائی کے مقابلے میں قیام کر سکتے ہو۔ جناب سیدہ کونین کے مقابلے پر آنے والی برائیوں کا تذکرہ کر دینا کمال نہیں ہے، حضرت زہرا کے مقابلے پر آنے والے برائیوں کا نام لے لینا کافی نہیں ہے، کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے کی برائیوں کو پہچان کر ان برائیوں سے دور رکھ لینا یہ اصل کمال ہے۔ حقیقت ہے کہ حضرت زہرا ہمارے لیے تو بہرحال سیرت میں نے پہلو عرض کیا ہے کہ خود عظمت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، اور اس عظمت و فضیلت کے سلسلے میں آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ جتنے فضائل و کمالات بنت نبی کے سلسلے میں موجود ہیں، آپ کو کسی بھی اہل بیت کے علاوہ کسی انسان کے لیے اتنے فضائل و کمالات کا تذکرہ نہیں ملے، اور یہیں پر ایک یہ بھی ثابت ہوتا ہے یا کم از کم انسان کے سامنے ایک مرحلہ آتا ہے کہ اگر بالفرض نبی کی اور بھی بیٹیاں تھیں تو پھر اللہ عادل اور نبی عادل کی عدالت کا تقاضا یہی ہے
ایک بیٹی کا اتنا تذکرہ ہے تو دوسری بیٹیوں کا بھی تذکرہ ہو. اور جو نبی کریم ہم سے کہہ رہا ہو کہ جب تم اپنے گھر میں آؤ تو اپنے بچوں کے درمیان عدالت کا خیال کرو. اپنے بچوں کے ساتھ عدالت کا خیال کرو. یعنی جو سلوک ایک بچے کے ساتھ ہے دوسرے بچے کے ساتھ بھی سلوک ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک کا تم نے خیال کیا دوسرے کو نظر انداز کر دیا. جو نبی کریم ہمیں عدالت کا حکم دے رہا ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی کی تو بہت تعریف کر رہا ہو. خود بخود ثابت ہے کہ نبی کو اللہ نے اگر بیٹی دی ہے تو صرف ایک ہی بیٹی دی. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں بنت نبی اکلوتی بیٹی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. تاریخ میں نام ہو جانا کمال نہیں ہوتا ہے, تاریخ میں تذکرہ ہو جانا. اس لیے کہ اولا ایک بات عرض کروں کہ ہمارے ہاں ہمارے عقائد تاریخ کی بنیاد پر نہیں ہے. یعنی جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے عقائد تاریخ کی بنیاد پر نہیں ہے. یعنی ہم نے تاریخ سے عقیدہ نہیں بنایا, ہم نے تاریخ سے عقیدہ نہیں بنایا. یہ قابل غور چیز. آج ہمارے بہت سے نوجوان بعض باتیں جب تاریخی اعتبار سامنے آتی ہیں تو بہت سے جذبات میں آ جاتے ہیں, یا پھر ان کے بظاہر جذبات کو محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیس لگ رہی, جبکہ ہمارے یہاں عقیدہ اور ہے تاریخ اور ہے. یعنی تاریخ سے عقیدہ نہیں بنا. اس کی ایک سامنے ایک میں مثال عرض کر دوں. مثلا غدیر کا واقعہ, غدیر کا معاملہ ایک تاریخی معاملہ ہے. بنت نبی کی زندگی کے بہت سے واقعات تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں. اگر تاریخی واقعات میں کسی طریقے کا پھیر بدل ہو یا کمی و زیادتی ہو تو ذرہ برابر ہمارے عقیدے میں آنچ نہیں آتی. فلو غدیر کا واقعہ 100% ثابت ہے, اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی. لیکن بالفرض اگر غدیر کا واقعہ ثابت نہ بھی ہو پائے تب بھی ہمارے عقیدے میں کوئی آنچ نہیں آتی. یعنی تب بھی ہمارے عقیدے میں آنچ نہیں آتی. چاہے غدیر کا واقعہ ثابت ہو یا ثابت نہ ہو, ہم علی ابن ابی طالب کو اللہ کی جانب سے ولی اور خلیفہ مانتے ہیں. جو ہے نگاہوں میں رہے کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعہ ثابت ہوگا تب ہمارا عقیدہ ثابت ہے. ہرگز نہیں ہے. تاریخی واقعات اور ہوتے ہیں اور عقائد اور ہوتے ہیں. یہی معاملہ حضرت زہرا کے سلسلے میں, چاہے 3 بیٹی ثابت ہو یا 1 بیٹی ثابت ہو, حالانکہ 1 بیٹی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اور بیٹیاں ہو جائیں تو جناب سیدہ کی عظمت میں کمی آ جائے گی. ہمارا جو عقیدہ حضرت زہرا کے سلسلے میں اس پہ ذرہ برابر آنچ نہیں آتا, اس لیے کہ ہم نے تاریخ کو دیکھ کے عقیدہ نہیں بنایا ہے. ہم نے تاریخ کو دیکھ کے عقیدہ نہیں بنایا. آج ہوتا ہے بہت سی باتیں جب تاریخی حوالے سامنے آتی ہیں تو نوجوان سوچتے ہیں کہ یہ کیسے نئی بات آ گئی. تاریخ سے اور عقائد سے کوئی مطلب نہیں ہے. اور اسی لیے آج کے زمانے میں بہت سے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں پہلے تو اتنی مجلسیں نہیں ہوتی تھی, اب اتنی زیادہ مجلسیں کیوں ہونے لگی. پہلے تو یہ تاریخ نہیں تھی, اب یہ کہاں سے تاریخ نکل آئی. 13 جمادی الاولیٰ کہاں ہمارے اتنی زیادہ توجہ تھی یا اتنا زیادہ خیال تھا, ذہنوں میں آتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر معاملہ تاریخ کا ہو تو اس سے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی بنت نبی کا تذکرہ کرنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. چاہے کوئی بھی تاریخ لکھے, اس تاریخ میں نبی کی بیٹی کا تذکرہ کرنا یہ ہمارا انسانی فریضہ ہے. پھر اگر مختلف احتمالات ہو جائیں, کئی روایتیں آ جائیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ کئی روایتیں ہیں لہذا ہم سوچیں کہ پھر ایک روایت نہیں کہاں سے آ گئی اور یہ ہم کیوں کریں. نہیں, اس لیے کریں کہ ہمارا فریضہ ہے. اور یقین رکھیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر ہمارے اوپر کسی کا حق ہے تو نبی کی بیٹی کا حق ہے. صدیق طاہرہ کا معمولی حق ہمارے اوپر نہیں ہے. اور اسی لیے جو عظمتیں اللہ نے اس ذات گرامی کو عطا کی, آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں کثرت سے آیات بنت نبی کے سلسلے میں نازل ہوئی. چاہے آیت تطہیر ہو, بچوں کے لیے عرض کروا جائے, آیت تطہیر جو ہم لوگ ہر شب جمعہ حدیث قصہ میں کم از کم پڑھتے ہیں, یہ خود آیت جناب سیدہ کی ایک عظمت کو بیان کر رہی ہے. اور اس عظمت کے پہلو میں سب سے اہم چیز ہے اس آیت کی روشنی میں ان کی عصمت کو ثابت کر رہی ہے. اور تنہا عصمت کو ثابت نہیں کر رہی بلکہ نبی کریم کے ہوتے ہوئے جناب سیدہ کی عصمت کا اعلان کر رہی ہے. امیر المومنین کی موجودگی میں حضرت زہرا کی عصمت کا اعلان کر رہی ہے. اور پھر اس گھرانے میں حضرت زہرا کی مرکزی حیثیت کو پہچانوا رہی ہے. آیت تطہیر کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب تک تم فاطمہ زہرا کو نہ پہچان لو نبی کریم کو نہیں پہچان سکتے. اسی لیے ایک پہلو اس آیت کا جو عظمت میں نازل ہوئی ہے وہ ہے آیت تطہیر. دوسری آیت جو
جو جناب سیدہ کے فضیلت اور عظمت کے سلسلے میں ہے وہ آیہ مباہلہ، یعنی جب نبی کریم لے کر گئے ہیں تو اس میں بھی قرآن نے کہا تھا کہ اپنی عورتوں کو لائیے۔ تمام تاریخوں ثابت ہے کہ نبی کریم اگر اپنی خواتین کے طور پر کسی عورت کو تمام ازواج اور تمام رشتہ داروں اور تمام مومنات کے ہوتے ہوئے اگر لے کر گئے ہیں تو نہ جناب سیدہ ہے۔ یعنی آپ پوری تاریخوں اٹھا کر دیکھ، کسی بھی ایک، اس میں کوئی اختلاف نہیں، بہت سے ہمارے معاملات ہیں جس میں اختلاف ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب آئے مباہلہ نازل ہوئی تو نبی کریم کسی اور کو لے گئے۔ کسی نے لکھا، سب نے لکھا ہے کہ صرف حضرت زہرا، یعنی یہ بھی ایک فضیلت کا پہلو۔ تو دوسری آئے مباہلہ ہے جو جناب سیدہ کی عصمت کے لیے۔ تیسرا جو جناب سیدہ کونین کی عصمت کا اعلان کر رہا وہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر معمولی عصمت کا اعلان نہیں ہے، کیونکہ عزائے جناب سیدہ کونین ہیں۔ جناب سیدہ کونین کی عصمت کا ایک بہت بڑا اعلان سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر میں ایک جو جملہ ہے اور بلکہ ایک پیغام ہے، اللہ نے صاف صاف اعلان کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور کوثر سے مراد ظاہر سی بات ہے کہ اب جتنے بھی اختلافات ہیں، جملہ یہ بھی عرض کروں گا، قرآن کریم کی بہت سی آیات کے سلسلے میں اگر تفسیروں میں جائیے تو بعض آیتوں میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، اور جہاں تک اگر اختلافات کو دیکھا جائے تو ایک جملہ اپنے بچوں جوانوں کے لیے عرض کروں گا کہ اگر کسی آیت میں بہت زیادہ اختلاف مفسرین کے درمیان ہو، اگر کسی آیت میں بہت زیادہ اختلافات اور مختلف اقوال بیان ہو رہے ہوں، سمجھ لیجئے وہ آیت اہل بیت کی شان سمجھایا جاتا ہے کہ ہم لوگ جھوٹوں کے ماننے والے نہیں ہیں، یعنی بچوں سے نہیں تو کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو اس لیے کہ ہم لوگ تو سچوں کے ماننے والے ہیں۔ جھوٹ وہ بولتے ہیں جنہوں نے جھوٹوں کو اپنا، اب اگر بچوں سے ہی کہا جاتا ہے ایک جھوٹ بولو گے تو پھر 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ آدمی صاف سچ بول دے تو اس سے کبھی عزت بھی نہیں جاتی ہے اور انسان کے عزت و وقار باقی رہتا ہو۔ یقین رکھیے کبھی بھی جھوٹ بول کے آدمی فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ مثلا ایک بات ہے، آج بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اس کام میں اور اس کاروبار میں اور اس دکان میں اور اس فیلڈ میں بغیر جھوٹ کے تو فائدہ ہی نہیں۔ یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ میں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام کیا ہے اس میں فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آدمی کی غلط فہمی ہوتی ہے، سمجھتا ہے کہ برائیوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جھوٹ بول کر ہم 100 روپے کے بجائے 200 روپے کما لیں، لیکن یہ 200 روپے ہماری زندگی میں مصیبتیں تو بڑھا دے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ سوچتے ہیں بغیر جھوٹ کے تو فائدہ نہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں تو جب تک جھوٹ نہ بولے تو ملنے والا کیا ہے؟ اگر جھوٹ بول کے کچھ کمایا ہے تو ہماری زندگی میں مصیبتیں تو آئیں گی، کوئی سکون نہیں آئے گا۔ اور اگر سچ بول کر ہم زندگی میں 10 روپے کمائیں گے تو یہی 10 روپے ہماری زندگی کو سکون والا بنا دے گا، اور جھوٹ بول کے لاکھوں روپے اگر شام کو لے کر آئیں گے تو یہی لاکھوں روپے پھر سونے کے لیے بھی نیند کی گولی کھانے پر اس لیے بھی حضرت وغیرہ کی ایک سیرت ہے کہ ہمارے سامنے جو روایت عرض کی اگر اختلافات ہیں تو مسئلہ یہ تھا کہ ایک جھوٹ کے لیے 1000 مختلف اقوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی صحیح راستے سے ہٹنا چاہتا ہے تو مختلف راستے تلاش کرتا ہے، یعنی ایک راستے کو جب چھوڑتا ہے یہ آدمی تراہے چوراہے کے چکر میں اسی وقت پھنستا ہے جب صراط مستقیم کو چھوڑ دیتا ہے۔ نہ آدمی صراط مستقیم پہ چلتا رہے تو پھر جا کر بھٹکتا نہیں ہے کہ ادھر گھومے یا ادھر گھومے یا ادھر گھومے، وہیں انسان کے ساتھ دشواریاں آتی ہیں۔ تو یقین رکھیے، میں برابر اپنی ذمہ داری بس کر رہا ہوں کہ قرآن میں معمولاً جن آیات میں بہت زیادہ اختلاف ہے انہی آیات میں اختلاف ہے جو آل محمد کی شان میں نازل ہے۔ اور سورہ کوثر کے سلسلے میں آپ تفسیروں میں دیکھیے بہت سے اقوال ہیں۔
20-30 تک اقوال ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے، اور سارے اقوال کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے جناب سیدہ کی شکل میں کوثر عطا کیا ہے۔ اور یقین رکھیے قرآن میں قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کہہ دینا کافی ہے، لیکن اگر دنیا قرآن ہی کو کافی سمجھ لے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ ورنہ قرآن نے صاف صاف جواب دے دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ جواب ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے، یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا دشمن ابتر ہے، اس کا مطلب ہے کوثر سے مراد اللہ نے کثرت نسل دیا ہے۔ اور خود آپ جائزہ لیں کہ ایک زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ پیغمبر کو ابتر کے نعرے دے رہے تھے، تانے دے رہے تھے، اور اس وقت لوگ اپنے خاندانوں پر ناز کر رہے تھے، اپنی کثرت کے اوپر ناز تھا کہ ہمارا تو اتنا بڑا خاندان ہے، ہماری تو اتنی اولادیں ہیں، ہمارا تو اتنا بڑا گھرانہ ہے، اور نبی تو تنہا ہے۔ قرآن نے پہلے ہی 1400 سال پہلے کہا تھا، اے رسول دو نہ صحیح، آپ کو ہم فاطمہ زہرا کے ذریعے سے کثرت نسل عطا کریں گے۔ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیے، کسی بھی علاقے میں چلے جائیے، کوئی نہ ملے حضرت زہرا کی نسل ضرور مل جائے گی۔ نسل کا اور جناب سیدہ کی اولادوں کی عظمت کا ایک سب سے بڑا پہلو ہمارا اور آپ کے درمیان یہ بھی ہے کہ جو لوگ سید نہ ہو اپنے کو سید بتانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ سید نہیں ہیں وہ بھی اپنے کو سید ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے کم از کم بقیہ مسائل میں نہیں جا رہا ہوں، کم از کم اتنا تو ثابت ہے کہ حضرت زہرا کی اولاد کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ لیکن اتنا تو ثابت ہے کہ اس خاندان کی ہر جگہ آپ کو بنت نبی کی نسلیں ملیں گی، اولاد ملیں گی۔ ورنہ ایک بات آئی کہ واقعی قابل تعجب ہے، یعنی انسان بیٹھ کر کسی وقت سوچے کہ جناب سیدہ کی نسل اس وقت دنیا میں کسی بھی ایک انسان کی اتنی اولادیں اس وقت آپ کو نہیں ملے گی جتنا جناب سیدہ کی نسل آپ کو ملے گی۔ اور جبکہ واقعاً اگر غور کریں، اللہ نے بنت نبی کو 3 بیٹے دیے تھے، 3 بیٹے دیے ہیں، امام حسن، امام حسین، جناب محسن، شہادت کے تیام دیے، 3 بیٹے اللہ نے دیے تھے۔ سعادت کا مطلب یہ ہے کہ جو امام حسن اور امام حسین کی نسل سے ہیں، جو امام حسن امام حسین، آج جتنے بھی سعادات ہیں دنیا میں، یہ تمام سعادات امام حسن امام حسین کی نسل سے ہیں۔ جناب محسن دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے شکم میں شہید کر دیے گئے، یعنی اگر جناب محسن بھی دنیا میں آئے ہوتے، جب 2 بیٹوں کی اتنی اولادیں ہیں تو 3 بیٹوں کی اولادیں کتنی ہوئی، یعنی پہلے ہی دن 1/3 سعادات قتل کر دیے گئے۔ یعنی یہ توجہ دیجئے، یعنی پہلے ہی دن جب 1/3 سعادات قتل ہو گئے ہیں تب اتنے سعادات، یعنی 1/3 پہلے دن۔ پھر دوسری چیز کربلا میں آئیے، قابل دور جو ہے، کربلا میں امام حسن کے بھی 3 بیٹے ہیں اور امام حسین کے بھی 3 بیٹے ہیں۔ کربلا میں امام حسن کے بھی 3 بیٹے ہیں، امام حسین کے بھی 3 بیٹے ہیں۔ امام حسن کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جناب قاسم اور جناب عبداللہ۔ صرف 1 بیٹے زندہ رہے ہیں، جناب حسن مصنع۔ نہ تو جناب قاسم کی نسل بڑھی ہے شہید ہونے کی بنیاد پر، نہ تو جناب عبداللہ کی نسل آگے بڑھی ہے شہید ہونے کی بنیاد پر، صرف 1 بیٹے کی نسل آگے بڑھی ہے جناب حسن مصنع کی۔ یہی معاملہ امام حسین کا بھی۔ امام حسین کے 3 بیٹے تھے، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر اور امام سجاد۔ 2 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے جن کی نسلیں چلی، صرف امام سجاد کی نسل آگے بڑھی، یعنی دوسری منزل پر آ کر 2/3 اولادیں قتل کر دی گئیں۔ یعنی آپ توجہ دیجئے، ابتدا میں 1/3 نسل سعادات قتل ہوئے، دوسری منزل پہ آنے کے بعد کربلا میں 2/3 سعادات قتل ہو گئے۔ اور جب 2/3 سعادات قتل ہو گئے پھر اس کے بعد بھی سلسلہ رکا نہیں۔ ہر زمانے میں اتنی زیادہ قتل عام کے بعد بھی آج ہر جگہ جناب سیدہ کی اولاد کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آؤ اللہ کے وعدے پر یقین کرو اور نبی کی بیٹی کی عصمت کا احترام کرو۔ یہ اگر فاطمہ زہرا کی عصمت نہ ہوتی تو آج یقین رکھیے کہ اللہ کے وعدے کا ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے۔ اور پھر یہ جناب سیدہ کی عصمت کا اعلان کرا۔ پہلی چیز ہے کہ سورہ کوثر بھی
حضرت زہرا کے سلسلے میں نازل. ایک بات اس سورہ کے ضمن میں عرض کر دوں کہ اللہ نے پیغمبر سے خطاب کر کے کہا ہے کہ میں نے آپ کو فاطمہ عطا کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو فاطمہ دیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، لہذا اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے. ظاہری طور پر ترجمہ یہی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا ہے. اگر آپ کو فاطمہ کی عظمت کا اقرار اور اعتراف ہے تو اس عظمت و اقرار اور اعتراف کا اظہار آپ کو نماز پڑھ کے کرنا ہے. یعنی پیغمبر سے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ اگر جناب سیدہ کی عظمت کا آپ کو اقرار ہے تو پھر خالی زبان سے اقرار و اعتراف نہیں ہوتا ہے. آپ نماز پڑھ کے ثابت کیجئے کہ فاطمہ زہرا کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں. اور جب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ کوثر دیا ہے تو نماز پڑھیے تاکہ معلوم ہو کہ فاطمہ کی عظمت کا اعتراف ہے، تو ہم بھی اس وقت تک حضرت زہرا کی عظمت کا اقرار کرنے والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہم نمازی نہ بن جائیں. یعنی در حقیقت سورہ کوثر گواہ ہے نماز ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے بلکہ حضرت زہرا جیسے وجود کا شکرانہ ادا کرنا ہے. رات میں اتنی دیر میں سوئے تھے کہاں صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے. یہ نہ سوچئے کہ دن بھر کی مجبوری میں کیسے دن میں ہم نماز پڑھ لیں گے. نہیں، نماز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھ کے اس بات کا اعلان اور اظہار کرنا ہے کہ ہم حضرت زہرا کی عظمت کے قائل ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جس کو جناب سیدہ کی عظمت کا اعتراف ہوتا ہے پھر اس کی نمازیں نہیں چھوٹتی. اور جب 2 بجے رات تک موبائل پیچھا نہیں چھوڑتا ہے تو یہی سوچ کے موبائل لگ دیتا ہے کہ ہم تو جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز چھوٹ جائے. آدمی جب ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم تو پیغمبر اکرم کی سیرت کو نگاہوں میں رکھنے والے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر فاطمہ زہرا کو آپ کوثر کے طور پر تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ کو نماز پڑھنا ہے. اس کے علاوہ جو سورہ ہے خود صدیقہ طاہرہ کے شان میں نازل ہوا ہے وہ سورہ دہر ہے. یعنی یہ بھی عظمت کی بات نہیں ہے. ایک سورہ دہر میں آیت تطہیر میں نے 4 صرف عرض کیا. آیت تطہیر ہے، آیہ مباہلہ ہے، سورہ کوثر ہے اور سورہ دہر ہے جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں. اس کا صرف ایک جملہ عرض کروں گا. سورہ دہر میں وہ پورا واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہے. قرآن کی ایک آیت ہے. آج اولاً ہر ایک اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. پوری کائنات اللہ کا، مثلا مسلمان تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. آپ سورہ دہر اٹھا کر پڑھیے تو قرآن نے اہل بیت کی اور جناب سیدہ کی عظمت کا اور ان کے عمل کی عظمت کا اعلان کیا ہے. اور اس عظمت کا اعلان کرنے کے بعد آگے بڑھ کر آیت کہتی ہے کانا سعیکم مشکورا. اے علی و فاطمہ تمہارا عمل لائق شکریہ ہے. یعنی اللہ کہہ رہا قرآن کی آیت موجود سورہ دہر میں جناب سیدہ کی شان میں نازل ہے. اے فاطمہ تمہارا عمل قابل شکریہ ہے. یہ پوری کائنات ہے جو اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے. یہ پوری دنیا ہے جو اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے. لیکن علی و فاطمہ وہ ہیں جن کا اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے. اور کانا سائکم کہہ کے اعلان کر رہا ہے کہ اب یہ نہ سمجھ لینا کہ علی اور فاطمہ کا مقابلہ کسی غیرے سے ہو سکتا ہے. دنیا کا کوئی بھی ہو اس کے اوپر واجب ہے کہ اللہ کا شکریہ بجانا ہے. لیکن یہ علی و فاطمہ ہے جن کا شکریہ خود پروردگار عالم ادا کر رہا ہے. کانا سائکم مشکورا قرآن کی آیت ہے. تو سورہ دہر ہے. مقصد میں نے اس لیے صرف یہ حوالے دیے ہیں کہ ہمارے بچوں اور جوانوں کو جب عزائے فاطمیہ ہو تو خالی ہم مجلس میں شریک ہو کے نہ چلے جائیں. ہم خالی نعرے لگا کے چلے نہ جائیں بلکہ کچھ نہ کچھ جناب سیدہ کہ ہمیں معرفت اور معلومات ہوں. اور یقین رکھیے دنیا میں کامیاب ہونا ہے جب تک اہل بیت کی معرفت نہ ہو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ہماری کامیابی کا سب سے اہم راستہ جناب سیدہ کونین کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے. اور جب تک حضرت زہرا کی عظمت کا اقرار و اعتراف نہ ہو جائے، ایک روایت ہے آپ کے سامنے سنی ہوئی ہوگی کہ ما تکاملت النبوت، چھٹے امام جعفر صادق کسی بھی نبی کی نبوت بھی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی ہے
جب تک حضرت زہرا کی فضیلت و محبت کا اقرار و اعتراف نہ کر لے. یعنی روایت ہے کہ جب تک جناب سیدہ کی عظمت و فضیلت کا اقرار و اعتراف نہ کر لے اس وقت تک کسی نبی کی نبوت کامل نہیں ہو سکتی. آپ انصاف سے بتائیے جب کسی نبی کی نبوت جناب سیدہ کے بغیر کامل نہ ہو تو کیا کسی کا اسلام بغیر جناب سیدہ کے ہمارے ایمان کے لیے جناب سیدہ کی عظمتوں کا اقرار ضروری ہے. بہرحال وقت نکل رہا ہے. ایک پہلو تھا عظمت کا. بہت سی آیات ہیں, حدیثیں بھی کثرت سے ہیں. ایک مشہور حدیث حتیٰ جو صحیح ستہ میں ہے, مختلف کتابوں میں, صحیح بخاری میں بھی آپ کو یہی روایت ملے گی. اور اتفاقاً جناب سیدہ کے سلسلے میں جو روایات ہیں الگ الگ الفاظ کے ساتھ ہیں, لیکن تقریباً ہر معتبر کتاب میں آپ کو ان کی عظمت کی حدیثیں مل جائیں گی. ختمی مرتبہ سے منسوب حدیثیں ہیں. یہی جو مشہور حدیث جس سے فاطمہ راضی ہیں اس سے ہم راضی ہیں, جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا, جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا, جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. اس مفہوم کی ایک نہیں سینکڑوں روایتیں ہیں, اور ایک کتاب میں نہیں, ہر معتبر کتاب میں آپ کو ملے گی. اور صرف حدیثیں نہیں ہیں بلکہ خود نبی کریم کا عمل بھی موجود ہے. خود اسی صحیح ستہ میں ظاہر صحیح ترمذی کی روایت الفاظ یہ ہیں کہ اذا دخلت فاطمہ, جب بھی فاطمہ زہرا بس میں پیغمبر میں آتی قام الیہا, نبی کریم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بہرحال جو لوگ عربی زبان سے آشنا ہوں, بہترین چیز بڑے ہمنائی نے بیان کی اس جملے کے سلسلے میں کہ قام الیہا کا معاملہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے, لیکن جو عربی جانتا ہے وہ اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے. قام الیہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرف لپکنا. قام الیہا کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں, آپ کو کسی کی عظمت کا بہت زیادہ اعتراف ہے, کسی کی اہمیت کا بہت زیادہ آپ کو اعتراف ہے. آپ جیسے ہی دور سے دیکھتے ہیں دوڑ کے اس کی طرف بڑھتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا, اور ایک ہوتا ہے کہ بڑھنے کے بعد, کھڑے ہونے کے بعد اس کی طرف بڑھ بھی رہا ہے. نبی کے الفاظ یہ ہیں, نبی سے منسوب الفاظ یہ ہیں کہ جب بھی فاطمہ زہرا آتی تھیں نبی صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ پیغمبر اکرم خود فاطمہ زہرا کی طرف دوڑتے تھے. یہ معمولی عمل نہیں ہے نبی کریم کا, اور صرف یہیں پہ ختم نہیں بھی روایت, بلکہ قبلہا, پیغمبر نبی کی بیٹی اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے, رہا بہا مرحبا فرماتے تھے, وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ, اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے. آپ سوچئے, ہم تو پیغمبر کے سلسلے میں اس عقیدے کے قائل ہیں کہ نبی کریم جب تک مشیت پروردگار نہ ہو نہ تو کچھ کہتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. نبی کریم وہی کہتے ہیں جو حکم خدا ہوتا ہے, نبی وہی کرتے ہیں جو حکم پروردگار ہوتا ہے. اب اگر پیغمبر نے حدیثیں بیان کی ہیں, نبی کریم کھڑے ہوئے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کھڑے ہوئے بلکہ حکم خدا ہے جس پر عمل کیا. اپنے نفس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بیٹی کو زیادہ چاہتے تھے لہذا یہ کام کر دیا, ایسا نہیں ہے کہ جناب سیدہ زیادہ محبت تھی لہذا یہ کردار پیش کیا. یہ ہم اور آپ تو کر سکتے ہیں, لیکن نبی کریم حکم خدا کا تابع ہے. اب اللہ پیغمبر کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ جہاں پر حضرت زہرا آ رہی, خود نبی اکرام نے قام الیہا. یہ نہیں کتنی روایتیں ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کم از کم ہمارے لیے اس ساری آیات اور پیغمبر کا عمل اور حدیثیں اس بات کا پیغام ہے کہ اگر تمہیں اپنے لیے حق اور نجات کا راستہ تلاش کرنا ہے اور کوئی دلیل تمہارے سامنے نہ ہو, صرف تم نبی کی بیٹی کو نگاہوں میں رکھو, تم حق کو بھی پہچان لو گے, باتیں کو پہچان لو گے. دیکھیں جناب سیدہ کے سلسلے میں ایک حساس پہلو, بہرحال میں ماحول سے آشنا نہیں ہوں لیکن ایک بات عرض کروں گا. دیکھیں جناب سیدہ بچوں کے لیے عرض کرو, تمام افراد کے لیے, تمام مسلم مسلمات کے لیے. دیکھیں جناب سیدہ کا معاملہ, اس سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے, اور اللہ نے انسان بنا کر ہمیں شعور اور سمجھنے کی صلاحیت دی. عقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خالی یہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں. عقل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں. عقل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں, بلکہ عقل کا مطلب ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نجات کہاں سے ہو سکتی ہے. عقل کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہدایت کہاں سے ہو سکتی ہے. یعنی ہماری ذمہ داری اپنے مسلک, اپنے مذہب, اپنے آباء و اجداد, اپنے مولوی صاحب کو نہیں دیکھنا ہے, بلکہ عقل کا مطلب ہے کہ ہم کہاں سے ہدایت پائیں گے, ہمیں نجات کہاں سے ملے گی.
یقین رکھیے ہماری ذمہ داری ہے دنیا میں ہدایت حاصل کرنا اور آخرت میں جنت حاصل کرنا. جب ہماری ذمہ داری جنت تک پہنچنا ہے تو اب جنت تک پہنچنے کے دنیا میں کم از کم یہ طے کرنا ہوگا کون سا راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جا سکتا ہے, کون سا راستہ ہمیں جنتی بنا سکتا ہے. اور یہ ساری حدیثیں اور ساری آیات کم از کم اس بات کا پیغام ہے. نبی نے شاید عمل ہی اس لیے کیا ہو کہ اگر وفات پیغمبر کے بعد تمہارے لیے حق و باطل کو پہچاننا آسان نہ ہو تو کوئی چیز نگاہوں میں نہ ہو, تنہا فاطمہ زہرا کو نگاہوں میں رکھو, تم حق کو بھی پہچان لو گے, باطل کو پہچان لو گے. ہم اور آپ کہتے ہی ہیں کہ اگر جناب سیدہ کے کردار کو ہم نے نگاہوں میں رکھا تو پھر ہم نجات پا سکتے ہیں. اور بہرحال اتنا تو ہم کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی معاذ اللہ. قرآن کی آیت سند کے طور پر موجود ہے. اور پھر یہ بھی مسلم ہے کہ نبی کی بیٹی نے کوئی کام جذبات میں آ کے نہیں کیا. نبی کی بیٹی کا کوئی عمل اپنے نفس کی بنیاد پر نہیں ہے. اور ایک حساس مرحلہ بات اشعار بھی آپ سن رہے تھے, حتیٰ نبی کی بیٹی کی ذمہ داری سچ کر رہا ہے, حتیٰ نبی کی بیٹی نے اگر کسی کا دفاع کیا ہے وہ بھی صرف نفس کی بنیاد پر نہیں ہے. جناب سیدہ نے اگر حتیٰ اظہار ناراضگی کیا ہے وہ بھی اپنے نفس کی بنیاد پر نہیں ہے. یعنی جناب سیدہ نے ایسا نہیں ہے کہ کسی سے محبت نہیں لہذا اظہار ہمدردی کر دیا اور کسی سے غصہ ہو گئے تو لہذا اظہار ناراضگی کر دیا, ایسا معاملہ نہیں. فاطمہ زہرا نے وہی کیا ہے جو رضا پروردگار ہے. جناب سیدہ نے وہی کیا ہے جو حق تھا. جناب سیدہ نے وہی کام کیا ہے جو اللہ کی مصلحت تھی. اس کا مطلب ہے کہ اگر تاریخ لکھ رہی ہے کہ فاطمہ نے کسی کا دفاع کیا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا حق تھا تبھی تو فاطمہ زہرا نے کسی کی مخالفت کی. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ جناب سیدہ اپنے نفس پر عمل کر رہے ہیں. ہم اور آپ تو اپنے جذبات کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں, لیکن اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو کبھی اپنے جذبات کے بہاؤ میں نہیں بہتا, بلکہ یہ لوگ وہی دیکھتے ہیں کہ حکم خدا اور مشیت خدا کیا ہے. یعنی اگر جناب سیدہ نے کسی سے اظہار ناراضگی کیا ہے تو یہ بھی اللہ کی مصلحت و مرضی کی بنیاد پر ہے. اب آپ جائیے, آپ کا فریضہ ہے تاریخ سے پوچھئے کہ کس سے جناب سیدہ ناراض ہوئی. اب یہاں کی ذمہ داری ہے کہ تاریخ سے سوال کیجئے کس سے جناب سیدہ غضبناک ہوئی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہدایت و نجات چاہتے ہیں تمام نوجوانوں کے لیے عرض کروں, اگر ہدایت و نجات کی فکر ہے, اگر جنت کی فکر ہے تو آج ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کے بارے میں پڑھیں اور جا کے تاریخ سے پوچھیں کس نے فاطمہ زہرا کو ستایا. معمولی چیز نہیں ہے. پیغمبر کی حدیث فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جتنے کمالات اللہ نے اپنی مرتبت کو دیے ہیں ان تمام کمالات میں حضرت زہرا شریک ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت تک نبی کے ماننے والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک حضرت زہرا کو نہ مان لیں. فاطمہ تو بضعۃ منی کا مطلب یہ ہے کہ جو فضیلت نبی کو عطا ہوئی ہے ان تمام فضائل میں حضرت زہرا شریک ہے. اگر تمام فضائل میں شریک ہیں تو ختمی مرتبت کے سلسلے میں قرآن نے ایک فضیلت جو بیان کی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, نبی ہم نے آپ کو عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا. لہٰذا یہ بعض دشمنان اسلام کی غلط فہمیاں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم نے سختی کے ذریعے سے پیغام پہنچایا. قرآن کی آیت سند موجود ہے کہ نبی رحمت بن کر آئے ہیں, لہذا نبی نے وہی کیا ہے جو عالمین کے لیے رحمت تھا. سوائے رحمت کے پیغمبر کی زندگی میں کوئی ایک بھی عمل نہیں پایا گیا. جو کیا ہے وہ رحمت تھا, جو دین پیش کیا ہے وہ دین رحمت ہے. ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کو دیکھ کے نہ سمجھیں کہ اسے اسلام کہتے ہیں. آزاداری اور کربلا کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کہ تم یزید جیسے لوگوں سے اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ نبی کا اسلام یہی ہے. آؤ کربلا سے پہچانو جو حسین نے کیا ہے اسے اسلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسلام تلوار والا دین ہے اور سختی والا دین ہے, ہرگز نہیں ہے. قرآن میں آج مثال کے طور پر غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے. اسلامی جہاد کو دیکھنا ہو تو یزید کے ذریعے سے اسلامی جہاد سمجھ میں نہیں آئے گا. حسین یزید کے مقابلے پر اسی لیے تو آئے تھے کہ اگر تمہارے زمانے میں IS اور داعش جیسے لوگ آ رہے ہوں تو ان سے دھوکہ نہ کھا جاؤ کہ یہ اسلام ہے یا اسلامی جہاد ہے.
اسلامی جہاد کو دیکھنا ہو تو کربلا میں حسین ابن علی کے کردار کو دیکھو۔ جہاد کا مطلب کسی کا گلا کاٹ لینا نہیں ہوتا ہے، جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسانیت پہ وقت پڑ رہا ہے تو اپنے بچوں کا گلا کٹا دو، لیکن انسانیت میں آنچ نہ آنے دو۔ آج ہمارے سامنے اہل بیت کا کردار موجود ہے، تو پھر اگر آل محمد کا پیغمبر رحمت للعالمین، عالمین کی رحمت جب رحمت ہے تو جو کیا ہے وہ رحمت ہے، مجسمہ رحمت ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی سوائے رحمت کے کچھ اور نہیں ہے۔ جو کیا ہے وہ رحمت ہے، جو کیا ہے وہ رحمت ہے، اپنے لیے وہ رحمت ہے، دنیا کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر جب رحمت للعالمین ہے تو جو کریں گے وہی رحمت ہے۔ تو پیغمبر کی محبت بھی رحمت ہوگی، پیغمبر کا غصہ بھی رحمت ہوگا۔ پیغمبر کسی کو آغوش میں اٹھائیں تو یہ بھی رحمت ہوگا، پیغمبر کسی کو ہاتھوں میں اٹھائیں تو یہ بھی رحمت ہوگا، اور پیغمبر کسی کو بدن سے اٹھائیں تو یہ بھی رحمت ہوگا۔ رحمت قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگر ہم قرآن کے ماننے والے ہیں تو پیغمبر نے جو کیا ہے وہ رحمت ہے۔ اب ایک سوال ہے تمام عالم اسلام سے، پیغمبر نے فرمایا ہے فاطمہ تو بسط منی، فاطمہ میرا جز ہے، جس کا اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں پیغمبر کو عطا ہوئی ہیں ان ساری چیزوں میں حضرت زہرا شریک ہے۔ یعنی اگر نبی رحمت للعالمین ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا حضرت زہرا بھی رحمت للعالمین ہے۔ یعنی اگر پیغمبر مجسمہ رحمت ہے تو بنت نبی بھی مجسمہ رحمت ہے۔ یعنی اگر نبی نے ہر کام رحمت والا کیا ہے تو حضرت زہرا نے بھی ہر کام رحمت والا کیا ہے۔ اب بظاہر ایک تاریخ کا پہلو بعض نوجوانوں کے لیے غلط فہمی کا سبب ہوتا ہے، اور یہیں پر آ کر ہمیں ولایت اور محبت اہل بیت کا ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے۔ یقین رکھیں جناب سیدہ کا عمل تاریخ میں موجود ہے، رحمت للعالمین ہے، مجسمہ رحمت ہے۔ اس کا مطلب جو کریں گے وہ رحمت ہوگا۔ پیغمبر اگر کسی سے خوش ہیں تو یہ بھی رحمت ہے، حضرت زہرا جس سے خوش ہے یہ بھی رحمت ہے، اور جس سے جناب سیدہ ناراض ہو یہ بھی رحمت ہے۔ حتیٰ ایک تاریخ میں آپ جائیے، تاریخ کا مطالعہ، کاش ہم لوگ کتابیں پڑھنے کے عادی ہوئے، کاش ہمارے یہاں کتابیں پڑھنے کا شوق ہو جائے۔ جیسے موبائل میں آپ ہزاروں کام کرتے ہیں، کم از کم کتابیں اور کچھ اپنے دین و مذہب کے بارے میں پڑھ لیجیے تھوڑی دیر۔ جیسے لوگوں کے میسج کی فکر ہوتی ہے ویسے اپنے دین کے میسج کی بھی فکر ہونا چاہیے۔ صبح اٹھ کے ہر نوجوان کو یہی تو ٹینشن ہوتا ہے اور خیال ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ آج کتنے میسج آئے ہیں۔ بھائی اگر دنیا والوں کے میسج کا خیال ہے تو تھوڑا بہت دن میں 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے میسج کا بھی خیال ہو، رسول کے میسج کا خیال ہو۔ امام علی نے ہمیں میسج کیا دیا، جناب سیدہ نے ہمیں میسج کیا دیا، اللہ نے ہمیں میسج کیا دیا۔ زندگی اگر بنانا ہے تو آل محمد کے میسج کو اہمیت دیں گے تب زندگی بنے گی۔ آج دنیا والوں کے میسج سے انسان اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ آج معاملہ کاش ہم لوگ کتابیں پڑھیں، اور وہ زمانہ بہرحال دوسرا زمانہ تھا، پہلے کا زمانہ تھا جب پوچھا جاتا تھا بھائی حوالہ کہاں، آپ حوالہ دیجیے۔ آج وہ زمانہ چلا گیا، آپ جو موبائل لیے ہمیں اس کے اندر سارے حوالے موجود ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے موبائل میں نہ ہو۔ دین آپ کے موبائل موجود ہے، مذہب آپ کے موبائل موجود ہے، شریعت آپ کے موبائل میں موجود ہے، لیکن کم از کم احساس تو ہو کہ اب اس موبائل کے ذریعے سے ہمیں ہدایت حاصل کرنا ہے، احساس تو ہو کہ اس موبائل کے ذریعے سے ہمیں نجات کا راستہ تلاش کرنا ہے، احساس تو ہو کہ اس موبائل کے ذریعے سے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، اس موبائل کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے تو اسی موبائل میں سب کچھ موجود ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جا کے آپ کتابوں کے حوالے ڈھونڈیں، آپ کچھ بھی تلاش کرنا چاہتے ہیں خالی موبائل میں سرچ کیجیے، سارے حوالے مل جائیں گے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے، آج ہم جا کر مجھے خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تاریخی مسلمات تاریخ میں ہے کہ جناب سیدہ اپنے زمانے میں بعض اصحاب پیغمبر سے ناراض تھے، حتیٰ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، خلفائے وقت سے جناب سیدہ ناراض تھے، غضبناک تھے، بات نہیں کیا، گفتگو نہیں کیا، اور یہاں تک روایت ہے کہ جناب سیدہ نے جواب سلام تک نہیں دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری، آپ جائیے تلاش کیجیے تاریخ میں کون ہے اور اس طریقے کے واقعات کیا ہیں، لیکن اتنا ثابت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب نبی کی بیٹی جز رسالت ہے تو جو کرے گی وہ رحمت ہوگا، کیونکہ مجسمہ رحمت ہے۔ بظاہر یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرنے کے بعد معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا جائے، اور انصاف کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اور ہمارے روایت ہے کہ
آپس میں مومنین کے لیے کہ اگر اختلاف ہو، ناراضگی ہو، غصہ ہو، تو 3 دن سے زیادہ مومن کا دوسرے مومن سے غصہ نہ ہونا چاہیے. یعنی یہ ایمان کے خلاف ہے کہ 3 دن سے زیادہ ہمارا اختلاف باقی رہے. اگر مومن ہے تو آپس میں کم از کم اختلافات کو ہم ختم کریں. غصہ ہے تو غصے کو تھوک دیں، اس لیے کہ مومن سے ناراض ہوں گے شیطان خوش ہوگا، اور اگر اختلافات کو مٹا دیں گے تو جناب سیدہ خوش ہوں گی. بعض جگہ تو خاندانی اختلافات چلے آتے ہیں. یہاں کہ بہرحال میں پہلی دفعہ مجھے علم نہیں ہے، یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں، ہرگز نہیں. بعض جگہ پر خاندانی اختلافات ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ اس سے نہیں ملتے تھے. اگر بزرگوں نے کوئی غلط سیرت قائم کی ہے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی غلط سیرت کے اوپر چلتے رہیں. ہمارا تو فریضہ ہے جو اللہ رسول نے کہا ہے اس سیرت کے اوپر ہم چل رہے ہیں. اختلافات کو باقی رکھنا یہ علی والوں کا شیوا نہیں ہوگا. جناب سیدہ کی مرضی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں مرضی کا خیال کرنا ہے. یہ مرضی تو یہ ہے کہ تمہارے درمیان اختلاف نہ ہونے پائے. اور اس لیے کہ ہمارے یہاں تک کہا گیا کہ کوئی معافی مانگ رہا ہے معاف کر دو، اور جو اہل بیت ہم سے کہہ رہے ہیں کوئی معافی مانگ رہا ہے معاف کر دو، تو کیا ہو سکتا ہے خود اس پہ عمل نہ کریں. تاریخ کا ایک منظر جا کر تاریخ میں پڑھیے. جناب سیدہ کچھ لوگوں سے ناراض ہوئے اور پھر معاف کرنے کے تیار رہے. صحیح بخاری میں بھی یہی ہے، غضبناک ہوئی اور چلی گئی دنیا سے، یعنی اسی غضب کے عالم میں، غصے کے عالم میں، معاف نہیں کی. تو اب ہم سے تو کہے کہ کوئی معافی مانگ رہا ہے معاف کر دو، لیکن خود اس پر عمل کرنے پہ تیار رہے. ہم اور آپ کو تو معاملہ کسی حد تک سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن جناب سیدہ کیا آسانی ہو سکتا ہے؟ جناب سیدہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم سے کہیں کہ کوئی معافی مانگ رہا ہے معاف کر دو اور خود نہ معاف کرے. اس کا مطلب کبھی کبھی معاف نہ کرنا بھی چونکہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، مجسمہ رحمت ہے. دیکھیے ایک مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں. ماں باپ کی ہمدردی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین خالی اچھے راستے نہ بتائیں، بلکہ والدین کی ذمہ داری ہے جہاں جہاں بچے کو نقصان ہو سکتا ہے اس سے بھی آگاہ کریں. آخر والدین کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی اسکول بھیج دیا بس کافی ہے. آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اسکول میں کیا کیا کر رہا ہے اس کی طرف بھی توجہ دیجیے. یعنی خالی اچھے کام کروا لینا کمال نہیں ہے، برائیوں سے بچانا بھی اپنے بچے کو یہ کمال ہے. ہمیں یہ خالی نہیں ہے کہ بچہ ہمارا پڑھ رہا نہیں، اگر نامحرم سے دوستی کر رہا ہے تو اس کی طرف بھی توجہ ہو. اگر مسالے کی طرف جا رہا ہے تو اس کی طرف بھی توجہ ہو. اگر گناہوں کی طرف جا رہا ہے تو اس کی طرف بھی دھیان ہو. اس لیے کہ دیکھنے میں تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن ہمارے بچوں کی زندگی کو یہی کام برباد کر دیتے ہیں. یعنی اگر بچے کو بچانا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے تو شروع ہی سے باریکیوں کی جانب توجہ دینا ہوگا. ہم لوگ سوچتے ہیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد جناب سیدہ بس ختم کر رہا ہوں. جناب سیدہ رحمت للعالمین ہے، جو کیا ہے وہ رحمت ہے، اور اسی رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے کچھ لوگوں کو معاف نہیں کیا ہے. کچھ لوگوں کو معاف نہیں کیا ہے. تو میں نے کہا کبھی کبھی معاف نہ کرنا بھی رحمت کی بنیاد پر ہوتا ہے. صرف صحیح راستہ دکھا دینا کمال نہیں ہے، بلکہ نقصان والے راستوں سے آگاہ کر دینا یہ اصل کمال ہوتا ہے. واقعی ہمدرد والدین اس کو خالی نہیں کہتے ہیں کہ جو صرف بچے کی خوشی کی بات کریں. ہمدرد والدین وہ ہوتے ہیں جو بچے کے نقصان و فائدے کو دیکھ کر اس کے ساتھ پیش آتے ہیں. ایسا نہیں بچہ جو مانگے گا ہم دے دیں گے، نہیں. اگر ہمدردی ہے تو بچے کے لیے وہ چیزیں کرنا ہے جس سے بچے کی زندگی برباد نہ ہو. بچہ کامیاب ہو تبھی تو اصلی ہمدردی ہے. کہاں پر جا کے اسے نقصان ہوگا اس کا خیال ہے. تو اس کا مطلب جب ہمدرد والدین ہوتے ہیں تو نقصان والے راستوں سے بھی بچا کر ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. جناب سیدہ چونکہ رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، اپنے نفس کی بنیاد پر غضبناک نہیں ہوئی ہے، اپنے ذات کی بنیاد پر ایسا نہیں ہے کہ معاف نہ کیا ہو، بلکہ جناب سیدہ اس لیے غضبناک ہوئی کم از کم تم فاطمہ زہرا کے ذریعے پہچان لو کہ تمہاری گمراہی کہاں پر ہے. کم از کم تم رحمت للعالمین کے عمل سے پہچان لو کہ تمہارا نقصان کہاں پر ہے. اس کا مطلب ہے کہ خوش ہو کر بتا دیا ہے کہ تمہارے لیے ہدایت کہاں پر ہے، اور ناراض ہو کر بتایا ہے کہ تمہارے لیے گمراہی کہاں پر ہے.
یعنی اب جناب سیدہ نے اپنے عمل سے قیامت تک کے لیے کم از کم تمام مسلمانوں کے لیے اتمام حجت کر دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم پہچان نہیں سکے. اگر ہم حضرت زہرا کے عمل کو نگاہوں میں رکھیں تو ہم حق کو بھی پہچان لیں گے, باطل کو بھی پہچان لیں گے. اس میں ایک چیز ہے کہ بہرحال یہ سارے معاملات ہیں. ہماری ذمہ داری اس سلسلے میں بہرحال باتیں بہت سی تھیں. اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری جذبات کے بہاؤ میں نہیں بہنا ہے. اور سب سے بڑے جناب سید کونین کی عظمت کے معترف یہ پہچاننے والے امام علی ہیں. آج بہت سی باتیں اور بہت سے واقعات سن کے نوجوان جذبات میں آتا ہے, لیکن انصاف سے بتائیے جتنا محبت اور عقیدت اور معرفت ہمارے پاس حضرت زہرا کی ہے, کیا امام علی کے پاس کم تھی؟ معاذ اللہ, ہرگز نہیں. آج جن واقعات کو سن کر ہم لوگ بھڑک جاتے ہیں, جذبات میں آ جاتے ہیں, ان واقعات کو علی نے سنا نہیں ہے بلکہ مولا علی نے دیکھا ہے. آپ انصاف سے بتائیے جب مولا علی نے دیکھا ہے تو مولا علی کا کردار کیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ مولا علی کا کردار کیا تھا. آج ہم لوگ جناب سیدہ کے واقعات کو سن کے فوراً آستینیں چڑھا لیتے ہیں. صحیح ہے, محبت کی بنیاد پر جذبات میں آنا چاہیے, لیکن جذبات کے بہاؤ میں بہ جانا اسے محبت نہیں کہتے. جذبات میں آنے کے بعد اپنے زمانے کی مصلحت کو سمجھ لینا, یہی ہماری محبت کا استفادہ ہے. سب کچھ کہہ دینا کمال نہیں ہوتا ہے, ورنہ یقین رکھیے کہ مولا علی کے بازوں میں اتنی طاقت ضرور تھی کہ ہاتھ میں تلوار اٹھا کر دین اور اسلام اور جناب سیدہ کے دشمنوں کو قتل کر سکتے تھے, تہہ دیکھ کر سکتے تھے. لیکن علی نے تلوار نہ اٹھا کر پیغام دیا ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کیسے دین بچے گا اور کیسے دشمنان دین اپنے مشن میں ناکام ہوں گے. اور اگر امام علی دشمن کو ناکام کرنے کے لیے خاموشی اختیار کر سکتے ہیں تو کیا ہم اور آپ آج کے زمانے کے دشمن کو اپنے مقصد میں ناکام کرنے کے لیے تھوڑی بہت خاموشی اختیار نہیں کر سکتے؟ سراج سے ایک بات آج ہمارے علماء مراجع نے بعض چیزوں کا جو حکم دیا ہے, نوجوان بھڑک جاتا ہے یہ کیسے عقیدہ بدل جائے. عقیدے بدلنے نہیں کہا. ہمارے علماء و مراجع نے یہی تو پیغام دیا, دین کو سمجھنا ہے آؤ علماء سے سمجھو, شریعت کو سمجھنا ہے, غدیر کو سمجھنا ہے. جس طریقے سے جب تک علی کے دروازے پر نہ ہو اللہ کو نہیں سمجھ سکتے ہو, جب تک علماء و مراجع کے دروازے پر نہ ہو دین و شریعت کو نہیں سمجھ سکتے ہو. اپنے اعتبار سے دین کو طے کر لینا اسے دین نہیں کہا جاتا ہے. جو دین میں کہاں ہے اس کے اعتبار سے چلنا اسے دین کہا جاتا ہے. کس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے اس کے لیے ہمیں دین کو دیکھنا ہے. کس وقت ہمیں کس بات کا اظہار کرنا چاہیے اسے ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے. تولا و تبرہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو زبان میں آیا وہ ہم نے کہہ دیا. تولا و تبرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے وجود کو علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دیا جائے, جو علی کی مرضی ہو وہی کیا جائے, دین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھا جائے. تبرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے دشمن کو اس کے مشن میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے. اگر دشمن فتنہ پھیلانا چاہتا ہے, انتشار پھیلانا چاہتا ہے, لڑائی جھگڑے کرانا چاہتا ہے, تو آپ کی ولایت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے دشمنوں کو فتنہ پھیلانے کا موقع نہ دیجیے. کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے بعض الفاظ سبب بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے موقع و بہانے کے لیے. لہذا ولایت و محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو موقع دیا جائے. نہیں, ہمارا دین اصل ہے. جناب سیدہ یوں ہی قربان نہیں ہوئی, اس لیے قربان ہوئی تاکہ دین بچا لے. ہمیں مومنین نے سب کچھ دیکھ کر اگر تحمل و برداشت کیا, اسی لیے تو برداشت کیا ہے کہ دین کا دشمن اپنے مشن میں کامیاب نہ ہونے پائے. ہم سچے مولائی اسی وقت ہوں گے جب ہم دین کی حفاظت کی فکر کریں. دین کو پامال کر دینا اسے شریعت نہیں کہتے, دین کو نقصان پہنچا دینا اسے شریعت نہیں کہتے. امیر مومنین کی تاریخ آپ بتائیے, مولا کائنات اپنا حق لے سکتے تھے, لیکن علی نے یہی تو کہا کہ میرے پاس اپنے ساتھی نہیں. اس کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی زمانے کی مصلحتوں کو دیکھ کے چلا جاتا ہے, تقاضوں کو دیکھا جاتا ہے, حالات کو دیکھا جاتا ہے, اور جو زمانے کو نہ سمجھ سکے اسے مولائی نہیں کہا جاتا. جو تقاضوں کو نہ سمجھ سکے اسے اہل بیت کا چاہنے والا نہیں کہتے. اگر ہم واقعاً علی والے ہیں, واقعاً جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں, آپ سوچیں جناب سیدہ 18 سال میں کیوں شہید کر دی گئی؟ اسی لیے تو شہید کر دی گئی کہ جناب سیدہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے ہوتے ہوئے دین ختم ہو جائے. جناب سیدہ نے یہی تو گوارا نہ کہ میرے ہوتے ہوئے علی ابن ابی طالب کا آ جائے. جناب سیدہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے ہوتے ہوئے ہدایت کے راستے کو بدل دیا جائے. یعنی جب جناب سیدہ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا ہے,
تو ہم سچے حضرت زہرا کے چاہنے والے اور ان کا غم منانے والے اسی وقت ہوں گے کہ اپنے زمانے میں بھی غلط لوگوں کو ان کے مشن میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ جناب سیدہ نے اگر برائیوں کو پنپنے نہیں دیا، سچا علی والا وہی ہے جو اپنے ہوتے ہوئے اس کے سامنے برائیاں نہ پنپنے دیں۔ برائیوں کو پھیل جانا کمال نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے ہی موقعوں پر تو ہمیں اہل بیت کی محبت کا ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے کہ جب ہمارا دل کچھ کہہ رہا ہو اس وقت یہ دیکھنا ہو کہ جناب سیدہ کی مرضی کیا ہے۔ اور آج اگر ہم جناب سیدہ کونین کی مرضی کی بات کرتے ہیں، صرف جناب سیدہ کی مرضی کا معاملہ صرف 2-3 افراد سے نہیں ہے۔ یقیناً جس سے جناب سیدہ راضی نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا، جس سے جناب سیدہ خوش نہیں ہے وہ نجات نہیں پا سکتا، جس سے جناب سیدہ راضی نہیں ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جناب سیدہ کی رضایت کا معاملہ مخصوص لوگوں سے ہے یا جناب سیدہ کا معاملہ ہر انسان سے ہے؟ جناب سیدہ کی مرضی کا معاملہ کیا خاص لوگوں سے یا ہم سے بھی ہے؟ نہیں، خاص لوگوں سے بھی اور ہم سے بھی ہے۔ رضا کا مطلب صبح سے اٹھ کے کم از کم یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنے کام جناب سیدہ کی مرضی کے کیے ہیں، ہم نے کتنے کام حضرت زہرا کی خوشنودی کیے ہیں۔ اور جب تک حضرت زہرا کی خوشنودی نہ ہو کوئی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یقین کہ نماز پڑھنا بھی اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ اور اہل بیت کی خوشنودی کے ساتھ نہ ہو۔ کوئی بھی عبادت اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں بن سکتی ہے جب تک اللہ اور اہل بیت کی رضا کو نگاہوں میں نہ رکھ کر دیا جائے۔ اس لیے کہ نماز تو یزید بھی پڑھ رہا تھا، کیا اس کی نماز کو ہم عبادت کہیں گے؟ نہیں عبادت کہیں گے۔ اس کا مطلب خالی کوئی عمل دکھاوے میں کر لینا ہی عمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ کس کے لیے کیا ہے یہ عمل ہوتا ہے۔ تو جب نماز خالی پڑھ لینے سے نماز نہیں ہوتی ہے تو جتنے بھی اچھے کام ہو خالی کام نہیں ہوتے ہیں بلکہ کس کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ اس کا مطلب اگر تولا و تبرہ بھی ہے تو اپنے لیے کیا ہے یا ان کی رضا کو نگاہوں میں رکھ کر کیا ہے، تب عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ لہذا یہ قابل غور ہے جناب سیدہ کی شہادت معمولی شہادت نہیں، 18 سال کے سن میں شہید کر دی گئی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس کے اس ذات گرامی کے کردار کو 18 سال میں بعنوان ماں بھی کیا کردار پیش کیا، بعنوان بیوی کیا کردار پیش کیا، بعنوان بیٹی کیا کردار پیش کیا ہے، اور بعنوان ایک انسان جو ہدایت چاہتا ہے اس کے عنوان سے کیا کردار پیش کیا۔ اتنی عظمتوں کے باوجود جس ذات گرامی نے قدم قدم پر مولا علی کی مرضی کا خیال کیا، یہی تو پیغام دیا اگر میری مرضی اللہ کی مرضی ہے تو دیکھو میں نے ہمیشہ علی کی مرضی کا خیال کیا۔ جب مولا علی بعض موقع پر آتے تھے، فاطمہ آپ کی مرضی کیا ہے؟ تو یہی کہتی علی جو آپ کی مرضی ہو وہی فاطمہ کی مرضی ہو، علی آپ کی مرضی کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ حتیٰ جب وہ منزل آئی کہ بعض لوگ معافی مانگنے کے لیے آئے اور پھر جناب سیدہ کے گھر میں آنا چاہا تو امیر المومنین کو واسطہ بنایا تھا، اس موقع پر جناب سیدہ نے جملہ کہا علی جو آپ کی مرضی ہو وہی فاطمہ کی مرضی ہو۔ اس کا مطلب ہمیں پیغام دیا عظمت علی کو دیکھو، ہر عمل میں علی کی مرضی کو نگاہوں میں رکھو، اور اگر کامیابی چاہتے ہو تنہا علی کا مان لینا کامیابی نہیں کہلاتا بلکہ علی کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لینا ہی کامیابی۔ اور آپ سوچئے کہ امیر المومنین کے لیے کتنا حساس اور امتحانی مرحلہ تھا۔ ان تاریخوں میں جو شہادت کی تاریخیں ایک روایت کے اعتبار سے بھی 13 تاریخ جو گزری ہے وہ شہادت کی تاریخ، یہ مشہور روایت ہے 3 جمادی الثانیہ، تقریباً پیغمبر کی وفات کے 2.5-3 مہینے کے بعد دنیا سے گزری، اور جو ہمارے ہاں روایت ہے 18 سال اور عالم اسلام میں جو روایت ہے 28 سال، یعنی بہت زیادہ اگر روایت ہے مسلمانوں میں 28 سال، بالفرض اگر 28 سال میں ہو تو کیا کبھی غور کیا 28 سال میں جب گئی ہیں تو کس عالم میں گئی ہیں؟ ہمارے یہاں تو 18 سال ہے لیکن 28 سال بھی اگر مان لیں عالم اسلام کی روایت کے مطابق تو روایت یہ کہتی ہے جب شہادت ہوئی ہے تو کمر جھکی ہوئی تھی، جب شہادت ہوئی ہے تو سر کے بال سفید ہو گئے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس ایج میں کیا کسی کو دیکھا ہے کہ اس کے سر کے بال سفید ہو جائیں؟ کیا کبھی اس ایج اس عمر میں دیکھا ہے کسی کی کمر جھک جائے؟ اور پھر اس 2-2.5 مہینے کے روایت کے جو الفاظ ہیں عجیب و غریب انداز ہے کہ اس عالم میں کیفیت یہ ہوئی تھی کہ گویا جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہوتی، سارت کل خیال، یہ روایت کے جملے ہیں، گویا ایک ڈھانچہ خالی رہ گیا تھا۔ اور آپ انصاف سے بتائیے جو آج ہمارے سامنے واقعات ہیں جو کیفیت کیوں ہوئی ہے؟ نگاہوں کے سامنے دین پامال ہو رہا ہے، نگاہوں کے سامنے لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ جناب سیدہ کو جس بات کا درد تھا اپنے اوپر صرف دروازہ گر جانے کا درد نہیں تھا، جناب سیدہ کو خالی پسلیاں ٹوٹ جانے کا درد نہیں تھا، جناب سیدہ کو جس بات کا درد تھا، درد یہ تھا کہ توحید پر آنچ آ رہی ہے، جناب سیدہ کو جس بات کا خیال تھا ولایت میں آنچ آ رہی ہے، جناب سیدہ کو جس بات کا احساس تھا کہ لوگ دین کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
بنت نبی کو جس بات کا خیال تھا کہ نبی کی زحمتوں پر پانی پھیرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یعنی انسان کو جس چیز سے اہمیت نگاہوں میں عظمت ہوتی ہے جب اس پر وقت پڑتا ہے تو انسان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جناب سیدہ تو وہ ہیں جو اپنے وجود کو قربان کر رہی ہیں اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کی عظمت کا اعلان کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، توحید کی حفاظت کے لیے، پیغمبر کی زحمتوں کو بچانے کے لیے۔ انصاف سے بتائیے، جب دروازہ گرا ہے آپ بے چین ہو جاتے ہیں سن کر، پسلیاں ٹوٹی ہیں، پہلو ٹوٹا ہے، لیکن یہ غور کیجئے کہ یہ سارے واقعات آج 1400 سال کے بعد جب ہم سنتے ہیں تو مولا علی جیسے غیرتدار نے جب یہ سارے واقعات سنتے ہیں، آپ تصور کیجئے کہ آج کیا کوئی نوجوان اس بات کو برداشت کر لے گا کہ اس کے سامنے اس کے گھر کی خاتون اور عورت کے اوپر کوئی ظلم اٹھا دے گا؟ کیا کوئی غیرتدار برداشت کر لے گا کہ اس کے سامنے اس کے گھر کے ناموس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی سلوک ہو؟ آدمی اپنا گلا کٹا دے گا لیکن عورت اور خاتون کا معاملہ آ جائے برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہی تو دین کی عظمت اور توحید اور ولایت کی عظمت کا اعلان علی نے کیا ہے۔ علی ابن ابی طالب کا امتحان نہیں تھا کہ علی نے دین کو بچانے کے لیے مرضی پروردگار کو نگاہوں میں رکھنے کے لیے جناب سیدہ کی شہادت کو برداشت کر لیا ہے۔ مولا علی کے سامنے جناب سیدہ شہید ہو جائے نہیں ہو سکتا۔ آج اسی لیے بات لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جیسا بہادر موجود ہو اور پھر بھی جلتا دروازہ گر جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جیسا طاقتور موجود ہو تب بھی شکم میں محسن شہید کر دیا جائے؟ یہی تو علی کا امتحان تھا۔ علی نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہے لیکن اللہ کے دین پہ عاشق ہے۔ یہی تو علی کا احسان ہے۔ یقین رکھیے ایک جملہ عرض کروں گا، اگر علی نہ ہوتے تو پیغمبر کا دین مٹ گیا ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو پیغمبر کا اسلام مٹ گیا ہوتا۔ یہ علی کا احسان ہے کہ علی نے صبر و تحمل سے آگے بڑھے ہیں اور دشمنوں کو ان کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا، ورنہ اصل کوشش یہی تو تھی کہ اپنے حساب سے دین بنا دیا ہے۔ مولا علی نے خود قربانیاں پیش کر دی اور جس وقت جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی، شہادت کے تاریخیں ہیں، جس وقت بنت نبی دنیا سے گئی ہیں وصیت کرتی ہے کہ علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل کفن دینا، اور جب غسل کفن دیا گیا ہے علی نے رات کی تاریکی میں جنازے کو اٹھایا ہے۔ مولا علی جب جنازے کو لے کر آئے، بس ختم کر رہا ہوں، جنازے کو لا کر ایک جملہ کہتے ہوئے دکھائی دیا، اللہ کے رسول میں نے جنازہ اٹھا دیا ہے، خبر میں رسول اللہ۔ جب جنازے کو اٹھا کر جملہ کا ہے تو ہاتھ خوددار ہو۔ اب مولا علی نے ایک حسرت بھرا مرثیہ پڑھا، اے اللہ کے رسول فاطمہ آپ کے حوالے، اے فاطمہ، اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی آپ کے حوالے، اے اللہ کے رسول علی سے فاطمہ کو چھین لیا گیا، اے اللہ کے رسول فاطمہ کو بہت ستایا گیا ہے، آپ کی امت نے آپ کی بیٹی پر بہت ظلم اٹھائے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ خود فاطمہ سے پوچھئے کہ کیسے کیسے آپ کی بیٹی کو ستایا گیا۔ علی کو احساس کا فاطمہ اس عالم میں گزری ہے، لیکن جی چاہتا ہوں کہ اے علی ان سارے مسائل میں کم از کم اتنا تو تھا کہ آپ نے فاطمہ کو قبر تک پہنچا دیا، آپ کی نگاہوں کے سامنے نبی کی بیٹی کا جنازہ بے گول و کفن تو نہیں تھا، لیکن کربلا کا میدان جہاں 72 جنازے نگاہوں کے سامنے۔ خدایا اس صدق کی ابن نبی کی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، والے والے بیت کے واسطہ جناب سیدہ کی معرفت ہم سب کو عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو جناب سیدہ کی مرضی کا خیال کرنے کی توفیق عطا، والے والے اپنے بیت کے واسطہ معصومین کے واسطہ ہمارے یہاں سے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی جہالت، ہر طرح کی غربت کا خاتمہ کرے۔ خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے بچوں کو علمی میدان میں محنت کر کے سب سے آگے رکھنے کی توفیق۔ والے والے ہمارے درمیان ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی مشکلات کا خاتمہ کرنا، والے والے اہل بیت کا واسطہ، معصومین کے واسطہ، اس زمانے میں ہمارے جوانوں اور بچوں کی عبادت کرنا، والے والے اہل بیت کا واسطہ، معصومین کا واسطہ، دنیا میں امن و امان قائم ظالمین کا خاتمہ کرنا، امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل فرما۔